عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان 28واں پارہ ختم کرنے کے بعد میں نے وعدہ کیا تھا کہ 27واں پارہ شروع کریں گے. مجھے خیال آیا کہ 27واں پارہ ابتدا سے شروع کرنے کے بجائے 27ویں پارے میں سورہ رحمان بھی ہے تو سورہ رحمان سے شروع کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کی آواز بہت آہستہ لگ رہی ہے مجھے, ذرا سا بھی دائیں بائیں ہو تو ہاں ابھی صحیح ہو گیا. سورہ رحمان جو ہے اس کا نام بھی بہت پیارا ہے, رحمان, اور اس کے مضامین بھی بہت پیارے ہیں. مضامین تو پورے قرآن ہی کے بہت پیارے ہیں, لیکن سورہ رحمان کو بہت اس میں جو ایک امتیازی چیز ہے سورہ رحمان میں, ایک ہی آیت کا بہت زیادہ تکرار ہے. ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے اپنی نعمتیں بیان کر کے. یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ بھی توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ان میں بھی عقل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, جیسا اللہ اس کے رسول نے بتا دیا تو ویسا ہی نام. اب مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے, بقرہ گائے کو کہتے ہیں. قرآن کی سب سے لمبی سورت سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ بقرہ, اور بقرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ گائے کو. حالانکہ اس میں گائے کا صرف ایک رکوع میں تذکرہ ہے, باقی 2.5 پارے ہیں تقریباً, کہیں بھی گائے کا تذکرہ نہیں, لیکن نام اس کا اللہ نے کیا رکھ دیا؟ بقرہ, گائے. تو اب کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کا نام رکھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کتنی حفاظت ہوئی ہے کہ صورتوں کو بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو جس صورت کا جو نام تھا اس نام کو بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سورہ عنکبوت دیکھو اللہ نے نام کیسے کیسے رکھے ہیں. عنکبوت, مکڑی. سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مکڑی. سورہ نمل, نمل کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کو. تو عقل حیران ہوتی ہے کیسے نام, چیونٹی, مکڑی. اور سورہ نحل, نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی. تو یہ اللہ نے جانوروں کے بہت سارے نام رکھ دیے. تو اس میں کیا حکمت ہے پورے طور پر تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا. ہم ہمیں تو نہیں رکھ دیا. ہماری نظر میں مکڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اللہ نے جو مکڑی کو پیدا کیا ہے اس کی نظر میں مکڑی کی بہت حیثیت ہے. مکڑی خود اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو مکڑی ہے نا, مکڑی جس طرح سے شکار کرتی ہے, بچوں کو زیادہ ان پہ پڑھائی کا دباؤ نہ ڈالا کریں. اس سے بچے کی جو ذہنی گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے. اللہ نے بچے کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے. اور انسان کی نیچر کیا ہے؟ جستجو, تحقیق ہے یا نہیں؟ ہر چیز میں غور و فکر کرنا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں ذرا سا ہوش سنبھالتا ہے وہ ہر چیز کی طرف لپکتا ہے.
اسے اٹھا کے دیکھے گا، گھمائے گا یہ کیا ہے، پھر زبان پہ چکھنے کی کوشش لازمی کرے گا اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ بچے کے اندر اللہ نے مادہ رکھا ہے تحقیق کا، یہی مادہ بڑے ہو کر بھی باقی رہتا ہے، مگر لوگ اپنی فطرت کو تبدیل کر دیتے ہیں، پان گٹکے کھا کھا کے، ڈبو پہ، سنوکر کلب پہ بیٹھ بیٹھ کے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ صلاحیتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد۔ اگر بچے کو ماحول اچھا دے دیا جائے تو ہر بچہ سائنسدان پیدا ہوگا، ہر بچہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، ہر بچہ کوئی تھیوری پیش کرے گا۔ ہمارے ہاں جو ماحول چل رہا ہے نا، بچے اسکول جاتے ہیں، ایک لگا بندہ نصاب ہے ان کا، پھر گھر میں آ کے ٹیوشن لگا دیا ان کو، پھر ان کو بٹھا دیا ویڈیو گیم پہ، تو بچے کی جتنی بھی تحقیقی صلاحیتیں ہیں، جو جسے کہتے ہیں نا کریٹو تھنکنگ، ختم ہو جاتی ہے اس کی، وہ کوئی چیز کریٹ نہیں کر سکتا، تو وہ ساری صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ جو اسکول میں جو بچے شرارتی ہوتے ہیں، تحقیقی کام بڑے ہو کر وہی کرتے ہیں۔ میں نے اپنے اکثر رشتہ داروں کو دیکھا کہ جو اسکول میں پڑھاکو تھے نا، وہ جاب تو اچھی کر رہے ہیں، تنخواہیں اچھی لے رہے ہیں، مگر ان کے دماغ نے کبھی کوئی کام نہیں کر کے دکھایا، ڈیزائنر نہیں اچھے، پڑھاکو بن جاتے ہیں، پڑھ لکھ کے کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں، اچھی جاب مل جاتی ہے ان کو، نمبر اچھے آ گئے تو جاب اچھی مل گئی، مگر وہ کوئی نئی چیز نہیں لاتے مارکیٹ میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے 2 کزن تھے، ایک کزن جو تھے نا وہ بالکل پڑھاکو نہیں تھے، جب نیٹ آیا نا تو انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی، انٹرنیٹ کے چیتا بن گئے کہ امریکن کمپنیاں پھر ان کو ٹھیکے دینے لگی کام، حالانکہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، بیٹھے بیٹھے سیکھ لیا انہوں نے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، انسان نہ دیکھتا ہے کہ یار یہ این کا بٹن دباؤ تو این لکھ کے آ رہا ہے، پھر یوں کرو تو یہ ہو رہا ہے، پھر یوں کرو، تو کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے، اور جو انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے تھے 2-2 سال کے ڈپلومے کیے ہوئے، وہ آج تک سڑکیں ناپ رہے ہیں بیٹھ کے، وہ آج تک کیا کر رہے ہیں؟ سڑکیں ناپ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دی۔ مجھے اپنا ایک بچپن کا واقعہ یاد آیا کہ میں چھوٹا بچہ تھا، واش روم میں گیا، بچے تو واش روم میں جا کے آپ نے دیکھا بیٹھ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ان کو کوئی فکر تو ہوتی نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک مکڑی وہ ایک مکھی کے شکار کی کوشش کر رہی ہے، اور میں نے کہا یہ کیا ہو، دیکھیں یہ کیسے کرتی ہے۔ اب دیکھو بچہ بیٹھا ہوا ہے کہاں پہ؟ واش روم میں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جب تک یہ پورا اس کا مکمل نہیں ہو جاتا میں باہر نہیں نکلوں گا۔ یہ کیسے کر رہی ہے؟ اس نے مکھی کو کیسے بیوقوف بنایا، کس طرح سے ساری ایک ایک حرکات اس کی ہم نے نوٹ کی، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے جا رہی ہے، پھر ایسے اس پہ جھپٹا، پھر ایک دم اس کو گرفتار کر کے کیسے وہ جالا بن کے جو ہے نا اس پہ فوراً لپیٹنا شروع کر دیتی۔ مکھی تھوڑی دیر کبھی ٹانگ ادھر مار رہی ہے، کبھی ادھر مار رہی ہے، پھر ہوتے ہوتے ایسا لپیٹا اس کو، لپیٹ کے پورا اریسٹ کر کے گرفتار کر کے چلو ہم نے کہا چلو ہم بھی باہر چلتے ہیں تمہارے ساتھ، دیکھیں کہاں لے کے جا رہی ہو تم۔ تو یہ ہر بچے میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لال بیگ جب الٹا ہو جاتا ہے تو بچے اس کو کیسے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب اس کا بنے گا کیا، دیکھا کبھی آپ نے؟ تو دیکھتے ہیں ایک چیز، پہلے یہ دیکھا کرتے تھے بچے بہت شوق سے، اب نہیں دیکھتے، اب ان کو پتا ہے کہ اگر یہ لال بیگ کی کہانی دیکھنا شروع کر دی تو ڈرامہ نکل جائے گا، وہ کارٹون ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو ہے نا لال بیگ جب الٹا ہوتا ہے تو وہ چیونٹی آتی ہے، پھر 2 آتی ہے، پھر 3 آتی ہیں، چیونٹیوں کا پورا، ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے بچے نے چیونٹیوں پہ پوری ایک تحقیق لکھ لی، چیونٹیوں کو دیکھ کے نا، دیکھ کے اللہ نے ہر جانور میں اپنی قدرت کے ایسے نمونے رکھے اور ایسے فطرت کے رازوں سے پردہ اٹھتا ہے۔ جب آپ جانوروں پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے، ایک چیونٹی تھی لاکھوں جمع ہو جاتی ہے، ان کو کس نے بتایا کہ یہاں لال بیگ الٹا پڑا ہوا ہے، موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ سب اس کو ایک طرف کیسے گھسیٹ کے لے جاتی ہیں، ان کو ڈائریکشن کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، جتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں نا، وہ اسکولوں میں نالائق تھے سارے، لیکن ان کو ماحول اچھا مل گیا، پان گٹکے والا ماحول نہیں ملا، برائیوں سے بچے رہے وہاں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ اسکول میں آپ نالائکی دکھائیں، مطلب بتانے کا یہ ہے والدین کو کہ بچوں کو خود بھی سوچنے کا موقع دیں، ان کو اتنا زیادہ اسکولوں میں پابند نہ کریں کہ ٹیوشن پھر اسکول، اس کے پاس کچھ خود سوچنے کے لیے کوئی ٹائم ہی نہ بچے۔
خود سوچنے کے لیے کچھ وقت ہی نہ بچے. میں اگر اسکول میں اچھا پڑھتا تو آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا اور میری کتابیں مارکیٹ میں نہ آتی. میری ایک کتاب مارکیٹ میں آئی ہے، آ گئی ہے. وہ کتاب جس نے بھی پڑھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت لوگ تعریف کرتے ہیں، بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہاں کیسے یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کہاں سے نکالے ہیں آپ نے. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کو جب میں نے اپنی وہ کتاب دی تو انہوں نے اس کتاب کے اوپر لکھا کہ اس میں بعض نقطے وہمی معلوم ہوتے ہیں. یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ لگتا ہے، کوئی یقینی بات نہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ اللہ کی طرف سے الہام ہوئے ہیں. نہیں، وہ وہاں تک دماغ کیسے چلا گیا آپ کا؟ دماغ ایسے چلا گیا، ہم سوچتے تھے بیٹھ کے. اگر مجھے کوئی امتحان دینا ہوتا کہ مجھے ابھی یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، تو میں سوچنے کے لیے ٹائم نکالتا اپنا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہم سوچتے کسی نئے ٹاپک پر، کسی نئے موضوع پر. کہتے زمانہ جدھر کو جا رہا ہے جانے دو، ہم نے تو بھائی بی اے کرنا ہے، ہم نے تو کیا کرنا ہے، ایم اے کرنا ہے، ہم نے تو یہ کرنا ہے. ہم تو رٹے لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. تو وہ بھی کریں، بی اے بھی کریں، ایم اے بھی کریں، وہ بھی ضروری ہے. لیکن انسان کے پاس کچھ وقت سوچنے کے لیے ہونا چاہیے جس میں وہ ذرا روٹین سے ہٹ کے، ماحول سے ہٹ کے ذرا کچھ نیا سوچے. اس سے اس کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں. اور یاد رکھو، دماغ صرف، اگرچہ میں جو موضوع تھا اس سے ہٹا ہوا ہوں، مجھے معلوم ہے سورہ رحمان شروع کر رہا تھا، لیکن میں جو یہ باتیں جو ہے نا، یہ بہت اہم باتیں ہیں. کیونکہ ہماری قوم غلام کی غلام بنتی چلی جا رہی ہے. ہمارے جو قانون بنتے ہیں نا اسمبلیوں میں، وہ گوروں سے لیے جاتے ہیں. ان میں خود غور و فکر نہیں کیا جاتا کہ گوروں کے ہاں ان قانون کو نافذ کرنے کا کیا نقصان ہوا ہے. لیکن جو غلام آدمی ہے وہ دم ہلاتا ہے، وہ کبھی خود سے کچھ بھی نہیں سوچتا. وہ تو اس کو جو بس بتا دیا، جو گورے نے لکھ دیا تو وہ اس کو مان لے گا. گورے نے کہہ دیا چائے پیو تو وہ چائے پیے گا. گورے نے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا گوروں کو تو سگریٹ پینا شروع کر دے گا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے چائے اتنی نقصان دہ اگر ہوتی تو اتنے ڈاکٹر پیتے ہیں، اتنے گورے پیتے ہیں، اور اتنے لوگ پیتے ہیں، اور یہ پیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھو، چائے اگر انسانی فطرت کا حصہ ہوتی، عقل کامن سینس بھی تو استعمال کرنی چاہیے نا. تو کیا آپ کسی پیغمبر کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تھک گئے تھے، قرآن میں آتا ہے، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. جاؤ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ، ہمیں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو تھکاوٹ کا حل انہوں نے کیا سوچا؟ کھانا کھا کے سو جائیں، قیلولہ کر لیں. دوپہر کا وقت تھا تو ظاہر ہے کھانا کھا کے آرام. پیغمبروں نے تو قیلولہ لازمی کیا کرتے تھے. تھکاوٹ کا اگر کوئی تصور کرے، نقل کفر نباشت، کہ اگر اس وقت کوئی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے اور انہوں نے چائے پی، ایک دم ایسا لگے گا جیسے حضرت موسیٰ کی توہین ہو رہی ہے. لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ انبیاء ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. پھر انسان فزیکلی جو ہے نا، فزیکلی وہ جانور ہی ہے. جسمانی لحاظ سے انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. روحانی اعتبار سے تو فرق ہے، جسمانی اعتبار سے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق، بول لینا کیا جا رہا ہے، نہیں. ہم بھی چبا کے کھاتے ہیں، جانور بھی چبا کے کھاتے ہیں. تو جب جانوروں کی زندگی کسی نشے کے بغیر، کیفین کے بغیر، نیکوٹین کے بغیر گزر جاتی ہے، تو انسان کی کیوں نہیں گزر سکتی؟ نہیں آ رہی بات ہے. جانوروں کے لیے جو چیزیں ان کو درکار ہے، پروٹین چاہیے، وائٹامنس چاہیے، وہ ان کو اسی نباتات میں، گوشت میں مل جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی میں مل جاتے ہیں. جانور تھکتا ہے تو وہ بھی آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے. ہم جب تھکتے ہیں تو ہم کیا کر جاتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. ممکن ہے آپ کہیں کہ جانور کو اتنا سوچنا نہیں پڑتا جتنا انسان کو سوچنا پڑتا ہے، لہذا انسان کو سٹا بھی چاہیے سوچنے کے لیے، تاکہ دماغ ریلیکس ہو جائے. پینے پلانے کا شوق بھی ہونا چاہیے. تو بھائی جب انسان کو اتنا سوچنا پڑتا ہے تو اللہ نے اس میں دماغی طاقت بھی اسی حساب سے دے دی نا. کیا خیال ہے؟ وہ تو پھر اللہ نے اس کو اسی حساب سے ڈیزائن کیا ہے نا کہ تم یہی چیزیں کھا کے اتنا سوچ لو گے جتنا جانور نہیں. وہ جانور چاہے کتنے مرضی بادام کھا لے، وہ سوچ نہیں سکتا. تو دماغ تیز کرنے کے لیے، یہ تو میں چائے کی ایک بات کر رہا تھا، تو گوروں سے جو چیز آ گئی نا بس اس کو لیتے چلے جاتے ہیں، لیتے چلے. سگریٹ بھی لے لی وہاں سے. اب جو دنیا دار طبقہ ہے وہ کہتا ہے اس کے بغیر تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر تو زندگی گزر نہیں سکتی. تو یہ دماغ میں ایک وسوسہ ہے، اس کو نکالیں. خود بھی کچھ سوچا کریں. ان کی ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں گوروں کی. وہ لوگ 4-5 ٹائم کھانا کھاتے ہیں،
ناشتہ بھی کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا 10 بجے کچھ کھائیں گے، پھر لنچ میں تھوڑا سا کھائیں گے، پھر شام کی ٹی ٹائم ہے، پھر رات کا کچھ ڈنر ہے تھوڑا بہت. تو یہ بھی نیچرل طریقہ نہیں ہے کھانے کا. کھانے کا جو نیچرل طریقہ ہے وہ 2 ٹائم کھانا ہے، صبح 11 بجے اور مغرب کے بعد. لیکن اب صبح 11 بجے لوگ آفس میں نہیں کھا سکتے تو پھر دیر سے کھاتے ہیں، تو پھر ناشتے کا مشورہ بھی دے دیا جاتا ہے. تو یہ اصل بات یہ نہیں ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. جو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم بچے گا، تو آپ ایسے کام کرو گے کہ گورے بھی آپ سے مدد لیں گے. اور یاد رکھو، یہ دماغ سے نکال دو کہ بر صغیر کے لوگ جو پاکستان اور ہندوستان کے لوگ ہیں وہ ذہین نہیں ہیں، گورے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. یہ غلط ہے 100%. جن ملکوں میں زیادہ اچھے موسم آتے ہیں نا، چاروں موسم، اور جن میں بارشیں خوب ہوتی ہیں، اور جو لوگ حلال کھاتے ہیں، نیچرل غذا کھاتے ہیں. حلال، اللہ نے انسان کے لیے ناپاک چیزیں نہیں پیدا کی ہیں، پاک چیزیں پیدا کی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا جسمانی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور دماغ پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان ملکوں میں زیادہ ہے. ان ملکوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہاں کی نسبت کم ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں. یہ احساس کمتری ہمارے دماغوں میں پیدا ہوگی کہ ہم کیا ہیں؟ بیوقوف. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں گیا پہلی مرتبہ، تو ان کی جب میں نے باتیں سنی تو میرا خیال تھا انہوں نے PhD کیا ہوا ہے یا کوئی بہت پڑھے لکھے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے. پتہ چلا یہ تو کبھی اسکول گئے نہیں. میں نے کہا ان کی یہ ایسی باتیں کہاں سے کرتے ہیں اور ایسی زبردست نالج کہاں ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ نالج، یہ غلط نالج ان کو چونکہ نہیں ملی، اس لیے یہ خود بخود صحیح نالج پہ چل رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یعنی ان کو چونکہ اسکولوں کے ذریعے غلط نالج نہیں ملی، تو اس لیے یہ کس پر چل رہے ہیں؟ یہ صحیح نالج تو خود بخود باپ دادا سے چلتے چلے آ رہے ہیں. ہم لوگ چونکہ غلط پہ چلے گئے، اسکولوں میں جا کے الٹی سیدھی چیزیں، بہت سی اچھی چیزیں بھی پڑھائی جاتی ہیں لیکن بہت سی الٹی چیزیں بھی پڑھائی جاتی ہیں. وہاں چلے گئے تو ہماری نالج غلط ہو گئی. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دماغ کی صلاحیت بڑھتی ہے نا، یہ صرف بادام کھانے سے نہیں بڑھتی، یہ سوچنے سے بڑھتی ہے. جو آدمی کہتا ہے نا کہ میرا دماغ بہت کمزور ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا، میں یوں نہیں ہوتا، تو وہ صرف بادام بھی کھا لیا کرے، لیکن جتنا سوچے گا اتنی اس کی سوچنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. جیسے آپ جتنا چلیں گے تو اتنا ہی زیادہ چلنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. آپ ایک دن 1 کلومیٹر چلیں، ایک ہفتے تک 1 کلومیٹر چلتے رہیں، 1 کلومیٹر کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، پاؤں میں درد ہوگا. لیکن اگلے ہفتے آپ 1 کے بجائے کتنا چلیں گے؟ 1.5. 1 پہ تھکاوٹ نہیں ہوگی، 1.5 چلنا شروع ہو جائیں گے آپ. پھر 1 مہینے بعد آپ 2 کلومیٹر پہ آ جائیں گے، پھر 3 کلومیٹر پہ آ جائیں گے، پھر بھاگنا بھی شروع کر دیں. 1 کلومیٹر بھاگیں گے، پھر 2 کلومیٹر. انسان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، جو کام وہ کرتا ہے اس میں وہ اس کی صلاحیتیں خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک وقت آئے گا آپ جمناسٹک کے پلیئر بن جائیں گے. جمناسٹک کے جو ماہرین ہیں، جو دوڑ لگاتے ہیں اور تیراکی کرتے ہیں، وہ تو بچپن سے تھوڑی ایسے ہوتے ہیں، سیکھ کے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. تو جیسے ٹانگیں چلنے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں، ہاتھ سے وزن اٹھانے سے ہاتھ مضبوط ہوتا ہے. جو لوگ بولتے رہتے ہیں، ان کے جو اسپیکنگ پاور ہے بڑھ جاتی ہے، بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. جو غصے کو برداشت کرتے رہتے ہیں ان میں غصہ برداشت کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں اور ایسے پاورفل ہو جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے برداشت کرتے ہیں. اور جو ہر غصہ جیسے ہی آیا فوراً جاری کر دیا تو ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہوتے ہوتے اسی طرح آپ جب سوچنا شروع کریں گے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے. آج کل اتنا زیادہ لوگ غبی ہوتے جا رہے ہیں نا، پاگل ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں بیٹھ کے. تو اپنے ٹائم کا کچھ حصہ سوچنے کے لیے رکھا کرو. جب بالکل فریش ہو بیٹھ کے صرف سوچا کرو دنیا میں ہو کیا رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کیا جا رہا ہے اس میں. آدھا گھنٹہ اگر آپ نے سوچ لیا اور آپ کے ذہن میں کوئی ٹیکنیکل بات آئی تو اپنی ڈائری میں اس کو لکھ لیا. میں نے جب یہ کتاب لکھی ہے نا، جو ابھی آپ کو شاید مل بھی جائے، باہر تب فروخت ہو رہی ہوگی، تو میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آتا تھا، یار یہ بڑا زبردست ایک پوائنٹ آیا ہے، فارغ بیٹھے ہوئے پوائنٹ آیا، اس کو میں ڈائری میں یا کسی بھی کاغذ پہ
کوئی کاغذ نہیں ہوتا تو سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا, اس پہ لکھ لیا پین سے, لکھ کے جیب میں ڈال لیا. ٹھیک ہے نا, کہ جب وہ کتاب لکھنے کی باری آئے گی تو یہ معلومات وہاں لے جاؤں گا. تکلف میں تھوڑی پڑھنا ہے آپ, جو چیز سامنے آئی لکھ لو. ہمارے ایک انگلش کے ٹیچر تھے, وہ مجھ پہ بہت حیران ہوتے تھے, کہتے ہیں یار یہ جب بھی کلاس لینے آتا ہے, انگلش میں نے سیکھی نہیں ہے, اور ٹیچر ہی بدلتا رہا ہوں میں ساری زندگی. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کہ مجھے وہ میرے حساب سے کوئی ڈھنگ کا ٹیچر ہی نہیں مل رہا تھا. ابھی ایک اچھے ٹیچر ملے تھے لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا ان سے پڑھنے کے لیے. تو یہاں آتے تھے بیچارے, یہیں مسجد میں پڑھانے کے لیے آ رہے تھے مجھے, اور فری میں پڑھا رہے تھے, زبردستی پڑھا رہے تھے, لیکن اب ٹائم کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو وہ جو ٹیچر تھے نا, وہ کوئی بات کہتے تھے, میں ڈائری بھی نہیں ہوتی تھی, کبھی قلم بھول گیا تو لے کر آیا, تو کبھی سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ لیا, کبھی جو چیز اٹھائی اس پہ ان کی وہ بات لکھ لی. تو وہ میرے بارے میں بڑا حیران ہوتے تھے. انہوں نے مجھ سے 2-3 دفعہ کچھ چیزیں پڑھائی, پھر انہوں نے مجھ سے سوالات کیے, میں نے ان کے صحیح جواب دے دیے. تو مجھے کہنے لگے یار جواب تو ایسے دیے ہیں, اس سے جواب سے تو لگتا ہے آپ بہت ذہین آدمی ہو, لیکن حرکتوں سے لگتا ہے کہ آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے نہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں یار کوئی حرکتیں, کبھی سگریٹ کے ڈبے پہ اٹھا کے لکھ رہے ہیں, کبھی جناب یہاں سے پرچہ اٹھو. جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے تو کیسے پراپر طریقے سے رجسٹر ہوتے ہیں, پھر اس میں نیلے رنگ کی اور پیلے رنگ کی اور لال رنگ کی لکیریں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں, ہیڈنگ ڈالنی ہے تو لال کل پین سے ڈالنی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, چھچورا پن دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ میں جب طلبہ کے پرچے چیک کرتا ہوں نا, جامعۃ الرشید کے طلبہ کے جب پرچے چیک کرتا ہوں, جو امتحانی پرچے جب ہوتے ہیں نا, وہ پیپر حل کرتے ہیں, تو مجھے ان کے پرچوں کے حل کرنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کون چھچورا ہے اور کون سنجیدہ ہے. جس نے نیلے پیلے لال گلابی قلم استعمال کیے ہوئے اور موٹی موٹی بہت بڑی بڑی ہیڈنگز ڈالی ہوئی, اس کا مطلب ہے یہ بندہ کیا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھائی مطلب کی بات لکھو, 2 لفظوں میں لکھو, اتنے موٹے موٹے قلم کی کیا ضرورت ہے, ایک ہی قلم سے ہیڈنگ کو تھوڑا بڑا کر کے لکھ دو, اس کے نیچے لائن ڈال دو. کیا خیال ہے بھائی؟ دوسرے سے اب یہ بھی کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کو بیان کا حصہ سمجھیں, یہ کوئی دین کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں, اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, اللہ فرماتے ہیں انسان سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے, لیکن اس سے آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو جو بھی کرنا چاہیے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, الٹے سیدھے کام نہیں کرنے چاہیے اس کو. اب جب آپ امتحانی پرچہ حل کر رہے ہیں تو سوال تو کوشچن پیپر میں ہے نا, اس سوال کو آپ نے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو کیوں ٹائم اس میں ضائع کر رہے ہو. میں دوسری کلاس میں تھا, مجھے یاد ہے 2 یا 3 کلاس میں میرے پاس پیپر آیا امتحانی پرچہ, تو میں نے کیا لکھا, جب جوابی جو پیپر تھا نا, پرچہ تھا, اس پہ میں نے لکھا کہ دوسرے سوال کا جواب, بس آگے جواب لکھ دیا. پھر تیسرا سوال, تیسرے کا جواب, سوال نہیں لکھا, پہلا سوال آگے پھر پورا سوال کے 1947 میں کیا ہوا تھا, قائد اعظم نے فلاں موقع پہ کیا فرمایا, ایسے نہیں جواب. میں سوچتا تھا بھائی سوال تو پرچے پہ لکھا ہوا ہے نا, جو ٹیچر جب دیں گے تو پرچہ سامنے رکھے ہی تو حل کریں گے وہ. تو ہماری جو استانی صاحبہ تھی نا, وہ بڑی خوش ہوئی اس پہ, یار یہ اتنی بڑی, اس نے اتنے سے بچے نے اتنی سینس استعمال کی ہے کہ اس نے سوال نہیں لکھا جواب لکھا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بڑا میں نے نیکی کا کام کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں آج دیکھتا ہوں کہ وہ طلبہ کیا کرتے ہیں, پورے سوال کاپیوں پہ اتارتے ہیں. تو یہ بے وقوفی ہے بھائی, ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں, اور پھر نیلے قلم سے, پھر پیلے قلم سے, پھر ہرے قلم سے, اور وہ اس پہ پھر پھول بنائے ہوئے, یوں چمک پٹیاں بنائی ہوئی ہیں, پاگل پنا چھچور پنا. جو جواب ہے گل ویلے دیتے پھل موسم دا. جو فل ان دا بلینکس والا سوال آتا ہے کوشچن مارک میں, فل ان دا بلینکس, تو اس میں جو بلینک میں جو لکھنا ہوتا ہے نا, بس وہ لکھ دیا کرو. لوگ پورے سینٹینس کو اتارتے ہیں. جیسے محمد بن قاسم نے کس ملک پہ 17 حملے کیے, سوال آئے گا, سوری محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے, تو جواب میں آپ لکھ دیں ہندوستان, بس. یعنی کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے. یہ جواب اگر آپ نے لکھا تو اس کی علامت ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی ملک پہ کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ کو اگر کسی ملک کی آرمی میں بھرتی, اول تو سلیکشن ہوگی نہیں آپ کی, ISSB میں ہی آپ فیل ہو جائیں گے, کیونکہ ان میں بھی اس قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں. بندے کی مینٹل اپروچ جو ہے نا, اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے آرمی میں. میرا ایک معمول ہے کہ کوئی بھی آرمی کا آفیسر ہو نا, آفیسر, کمیشن آفیسر, مجھے پتہ چل جائے تو میں اس کا نمبر لازمی سیو کر لیتا ہوں. کل ایک میجر تھے, ان کا فون آ رہا تھا, تو فون میں اٹھاتا نہیں ہے, تو ان کا میسج آیا کہ میں میجر فلاں بات کر رہا ہوں.
تو میں نے ان کا نمبر سیو کر لیا. ممکن ہے کوئی کہ اچھا ہوں بڑے بڑے افسروں کے نمبر سیو ہو رہے ہیں اور غریبوں کو ان کے نمبر سیو, یہ وجہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو, جب ان کی کال آئی میں نے ان کو بتایا کہ کہہ رہے آپ نے میرا نمبر آج سیو نہیں ہے آپ. تو میں نے کہا آپ نے پہلے بتایا نہیں تھی کہ آپ میجر ہیں آرمی میں, اب میجر کا پتہ چل گیا میں نے سیو کیا. کہہ رہے کیوں, اور یہ میرا بیان بھی سنتے ہیں, یہ سن رہے ہوں گے. میں نے کہا بھائی میجر ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ نے ISSB کا امتحان پاس کیا ہوا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ میجر ہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یا عام فوجی ہیں, کیا مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے جب کمیشن آفیسر کا مطلب کیا ہے, اس نے ISSB کا امتحان پاس کیا. اور مجھے پتا ہے ISSB کا امتحان جو ہے نا اس میں آلتو فالتو آدمی نہیں پاس کر سکتا. وہ یہاں سے بھی ہمارے مسجد سے بھی کچھ لڑکے گئے, بڑے اونچے اونچے قد تھے ان کے, بہت اچھے تھے ماشاءاللہ, تعلیم میں بہت آگے تھے. جب وہ ISSB کے لیے گئے میں نے ان کو پہلے لڑکوں کہہ دیا فیل ہو کے آئے گا دیکھنا, اور وہ فیل ہو کے آ گئے. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے تو کچھ صلاحیتیں ہیں نا, کچھ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ورنہ مروا دے گا, یہ تو میدان جنگ میں, تو میدان جنگ میں مروا دے گا. ایئر فورس سے ایک ساتھی تھے ہمارے, دوست تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جب ایئر فورس میں سلیکشن کے لیے گیا تو مجھ سے انٹرویو کے دوران ایک سوال پوچھا اس نے, الٹے الٹے سوال پوچھتے ہیں, اس میں وہ آپ کی ذہانت دیکھتے ہیں کہ آپ میں کے اندر ایک تو بات کرنے کا کانفیڈنس کتنا ہے. جس آدمی میں بات کرنے کا کانفیڈنس نہ ہو اس میں جنگ لڑنے کا کانفیڈنس پیدا ہوگا. جو بات کرتے ہوئے کانپ رہے ہیں, وہ جی اصل میں دیکھیں جی وہ مسئلہ ہے نا جی, وہ تو امی نے منع کیا ہے مجھے. ایسے بھی ہوتے ہیں, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا, تو یہ جنگ لڑے گا. تو وہ گئے تھے یہاں پہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دینداروں کو اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے. تو وہ گئے, وہ مجھے بتا رہے تھے ایئر فورس میں تھے, کہتے ہیں میں نے مجھ سے جب انٹرویو لیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ایک شرط پہ ہم شادی ایک شرط پہ ہم, کیونکہ آگے تذکرہ اس میں شادی کا آ رہا ہے, تو ایک شرط پہ ہم تمہیں سلیکٹ کریں گے, شرط یہ کہ تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرا دو. اگر تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرا دیتے ہو تو تمہارا سلیکشن. اب آدمی دل میں لاش آئے گا نا, کیا مذاق بنایا گا یار, یہ تو ایئر فورس ہے یا شادی ہو رہی ہے یہاں پہ. کہہ رہے میں نے فوراً جواب میں دیا کہ ہاں مجھے قبول ہے, لیکن ہمارے خاندان کی پرمپرا ہے کہ ہم بٹا سٹا پہ شادی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں شادی کس پہ ہوتی ہے, بٹا سٹا. میں اپنی بہن کی شادی آپ سے کراؤں گا بشرطے کہ آپ اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرا. تو اس میں کیا ہو گئے, پاس ہو گئے. یہ اس کو حاضر جوابی بھی کہہ سکتے ہیں. جو بوکھلا جاتا ہے نا آدمی, بھائی اتنا تو سوچو کہ وہ آپ کو یہاں تپانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہے. وہ ہر سوال اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے, ہر سوال پہ آپ کو آگ بگولا ہو, یہ کوئی سوال ہے تو اس نے بلایا یہاں پہ, یہ کوئی باتیں ہیں. اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آرمی ٹھیک نہیں اور ایئر فورس میں نہیں بھرتی ہو, اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. کہ یہ نظریہ ہے, شادیوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. الفلاحیہ میں ہم شادیوں کی باتیں چھوڑ کر آئے, یہاں بھی وہ شادیوں کی باتیں ہونا شروع کر دی. تو اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دم بوکھلا جائے, ایک دم غصے میں. ہمارے ایک رشتے دار آرمی میں گئے, انہوں نے کہا کہ ایک سوال پوچھا گیا, انہوں نے بہت صحیح ہے, انہوں نے بھی اس کا جواب دیا. ذہانت بھی ضروری نہیں ہے, لیکن آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. غلط جواب دینا اتنا برا نہیں ہے, لیکن گھبرا جانا یہ زیادہ برا ہے. میں نے کسی آرمی کے آفیسر میں نے بہت عجیب دیکھے. میں کیونکہ میرے رشتے دار آرمی میں رہے ہیں تو میں بہت آرمی میس وغیرہ میں میرا جانا رہا ہے, تو میں نے عجیب دیکھے ہیں. لیکن دو چیزیں آرمی والوں میں, آپ کو جو آفیسر طبقہ ہوگا اس میں آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی. ایک قوت فیصلہ بہت خاندانی ہوتا ہے آرمی کے آفیسر میں. روزانہ رائے بدلتی نہیں ہے, اس کی سوچتے ہیں اس کے بعد ایک فیصلے پہ اڑ جاتے ہیں. وہ بعض دفعہ غلط بھی ہوتا ہے, اس لیے وہ اڑی جو ہے نا مہنگی پڑ جاتی ہے. اور دوسرا ان کے اندر ڈسپلن, توندیں ہی نکلی ہوئی ہوتی ہے. کبھی دیکھا چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان میں کوئی ایسا ہے جس کی مٹکے جیسے پیٹ ہو اس کا, کبھی دیکھا آپ نے, توند نکلی ہوئی ہو بہت. میرے والد صاحب نیوی میں تھے, تو 63 سال کی عمر میں بھی فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کیا کرتے تھے. حالانکہ مولوی بھی تھے وہ, یعنی مولوی مطلب حافظ قرآن تھے, نماز پڑھایا کرتے تھے. تو وہ میں نمبر کیوں سیو کر لیتا ہوں, یہ دیکھنے کے لیے کہ یار یہ اتنا فارغ نہیں ہوگا, کیونکہ عجیب فارغ ترین لوگ ہیں جن کے فون آتے ہیں. ہاں کوئی غریب آدمی ہو یا نیچے کا طبقہ, اس کی باتوں سے اندازہ ہو جائے کہ یہ بھی بڑا خاندانی آدمی ہے. خاندانی تو ہر غریبوں میں بھی ہوتے ہیں, امیروں میں بھی ہوتے ہیں, آفیسر طبقے میں بھی ہوتے ہیں.
ماتحتوں میں بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ جو افسر ہوتا ہے وہ مہنجو ہوتا ہے، اس کا جو ملازم ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ بادشاہ لوگوں میں تو یہ مشہور ہے کہ بادشاہ بہت سے بیوقوف گزرے، ان کے وزیر بڑے عقل مند ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں صرف اپر لیول کے طبقے کے نمبر محفوظ کرتا ہوں، اور میرے فون میں ایسے ایسے لوگوں کے نمبر محفوظ ہیں جو آپ حیران ہوں گے، لیکن میں کچھ نہ کچھ دیکھتا ہوں اس بندے میں، یہ کوالٹی ہے، لہذا اس کا نمبر سیو کر لو۔ نمبر سیو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ فون کرے تو فون اٹھا لو، یا اس وقت اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے تو بعد میں رپلائی کرو، اچھا ٹھیک ہے میں۔ اور بعض لوگوں کا نمبر اس لیے ہم سیو کرتے ہیں کہ اس کا فون قیامت تک غلطی سے بھی نہیں اٹھانا، بعض غلطی سے اٹھا لیتا ہے آدمی، تو پھر میں کوڈ لگا دیتا ہوں کہ یہ مہنچو لکھ دوں گا اس کے آگے، یا الو لکھ دوں گا، یا کچھ بھی لکھ دیتا ہوں کوئی ایسا جس سے پتہ چل جائے کہ اٹھانے کا نہیں۔ خیر جلدی سے اصل بات کی طرف میں آتا ہوں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتوں کے نام متعین کیے ہیں نا، بقرہ ہے، عنکبوت ہے، نحل ہے، تو اس میں کوئی وجہ ہے کہ آپ اس میں کیا ہے؟ جب آپ کے سامنے ان جانوروں کے نام آتے ہیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عنکبوت کی اللہ نے مثال دی ہے قرآن مجید میں، گائے کی اللہ نے مثال دی ہے قرآن مجید میں، اور شہد کی مکھی کی اللہ نے مثال دی ہے قرآن مجید میں۔ ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ بہت آگے پہنچنے کے لیے نا بہت اوپر کی چیزوں پہ غور کرنا ضروری نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیزوں پہ غور کرنے سے ہی انسان بہت آگے نکل جاتا ہے۔ کسی بھی علم کو اگر آپ نے پیچیدہ بنا دیا تو آپ کبھی بھی اس علم میں ترقی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ نا بہت گہرائی میں جا کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ان کا نفسیاتی پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو بہت ہلکا لے کے سوچا کریں، بہت ہلکا لے کے۔ جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں یہ اس عنکبوت کی طرف آؤں گا، یہ مجھے آپ نے یاد دلانا ہے جو بات چل رہی تھی نا، تاکہ وہاں سے ہٹ نہ جاؤں میں۔ جب مجھ سے لوگ تجارت کا مسئلہ پوچھتے ہیں نا، یہ جو لوگ عالم بنتے ہیں نا تو ان کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ تو مدرسے سے جب فارغ ہوتے ہیں تو بالکل ہر چیز سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں آتا، بالکل فارغ، کیونکہ انہوں نے مدرسے میں محنت نہیں کی ہوتی، بس کسی طرح سے 40 نمبر لے کے پاس ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے نام کے ساتھ پھر بہت بڑا مفتی کا لقب بھی لگا دیتے ہیں، عالم کا، حضرت علامہ دامت برکاتہم سب لگا، لوگوں کے آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ فارغ ہوتے ہیں مدرسوں سے، جیسے اسکولوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے ایسے بھی فارغ ہوتے ہیں، تو مدرسوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ آتا ہے، تو جن کو کچھ آتا ہے نا، یعنی مسائل کا علم آتا ہے ان کو، جن کو کچھ آتا ہے ان میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کو مسائل کا علم آتا ہے۔ ایسے بہت ہوتے ہیں جن کو تاریخی کتابوں کا علم ہوتا ہے، ماضی میں یہ ہوا، پھر وہ بیان کر لیتے ہیں، لیکن جو مسائل ہیں جس کو فتوے کا کام کہتے ہیں، فتوے کا کام، حلال و حرام کا علم، اس کے جاننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے دماغ بھی چاہیے اور محنت بھی چاہیے۔ پھر جو فتوے کا علم جانتے ہیں ان میں بہت تھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو خرید و فروخت کے مسائل کا علم جانتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اسی طرح طلاق کے جو مسائل ہیں نا، طلاق کے، وہ بھی بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں گہرائی میں جب آپ جائیں۔ کچھ تو بہت آسان ہے لفظ طلاق سے، لیکن جو کنایا میں طلاق دی جاتی ہے، کنایات میں، تو یہ دوسری طلاق پہلی طلاق سے لاحق ہوگی، یا اس کو اس کی تفسیر سمجھا جائے گا، یا اس کی وہ ایک نئی طلاق سمجھا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، بولا تمہیں طلاق ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ بھی طلاق کے الفاظ ہیں، تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ایک ہوگی، تین ہوگی، دو ہوں گی، کتنی ہوگی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے۔ اب یہ جو اسی طرح خرید و فروخت کے مسائل، ان کے جاننے والے علماء بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ کیوں تھوڑے ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے جو میں ابھی آپ کو بات بتا رہا ہوں، کہ جو کتابوں میں پڑھا جاتا ہے نا، وہ جب یعنی عملی دنیا میں جب وہ آتے ہیں تو عملی دنیا میں ان کو وہ نظر نہیں آتا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں یاری بات، عملی دنیا میں ان کو وہ نظر نہیں آتا جو کس میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں۔ مثال کے طور پر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ البیع ینعقد بالایجاب والقبول، بے جو منعقد ہوتی ہے نا، جو بے کہتے ہیں خرید و فروخت کو، وہ جو وجود میں آتی ہے تو ایجاب و قبول سے۔ آپ نے کہا میں نے یہ چیز آپ کو بیچی 50 روپے میں، آپ نے کہا میں نے خریدی، یہ ایجاب اور قبول ہو گیا نا۔ آپ نے پیشکش کی، اس نے کہا قبول ہے، یعنی میں نے خرید لی۔
لیکن وہ بچہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو نہ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میں نے بیچی، اور نہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے خریدی. نہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا کام ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر اور بہت ساری شرطیں بیع و شراء میں. پھر جب وہ مضاربت کی طرف آتا ہے، ایک ہوتا ہے رب المال، جس کا سرمایہ ہے اس کو کہتے ہیں رب المال، انویسٹر کہتے ہیں اس کو. ایک ہے جس کو آپ سرمایہ دے رہے ہیں کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کو مضارب کہتے ہیں، یعنی جو بھی کاروبار بزنس کرے گا. پھر نفع جو پروفٹ ہوگا، جو مارجن ہوگا، اس میں جو شرکت ہے پرسنٹیج کے حساب سے، تو وہ یہ پڑتا ہے. عملی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اب وہ بازاروں میں جا کے دیکھتا ہے، کوئی نیا نیا مفتی بنا ہے، وہ بازار میں جا کے دیکھتا ہے کہ یار سرینا کی مارکیٹ میں جو موبائل پڑے ہیں رب المال کون ہے؟ صحیح ہے نا، کیونکہ سارا پیسہ اس کا اپنا نہیں ہے، دوسروں نے بھی پیسہ لگایا ہے. رب المال کون ہے؟ اور جناب اس میں مضارب کون ہے؟ تو اس کی کھوپڑی گھومنا شروع ہو جاتی ہے، پریشان، تیاری پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. پھر کیونکہ جس نے پیسہ لگایا تو خود اسی نے تھوڑی لگایا، 10 لوگوں نے اور لگایا ہوا، پھر اس کا اپنا بھی لگا ہوا ہے اس میں. تو یہ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں چھوڑو یار ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار روحانی علاج کرو لوگوں کا، روحانی علاج، اس سے تھوڑی عزت بھی ہو جائے گی اور ماشاءاللہ پیسے ویسے بھی آ جائیں گے. پھر وہ جن بھگانا، چڑیل، جو مولوی کسی کام کا نہیں ہوتا نا، یاد رکھو وہ جن بھگانے کا کام شروع کر دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. کیونکہ جو ڈاکٹر کسی کام کا نہیں ہے تو وہ یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ مانیں گے نہیں کہ جن بھی بھگا سکتا ہے، لیکن مولویوں کے بارے میں یقین کر لیتے ہیں لوگ. تو اب میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں کہ ہر چیز کو بہت ایزی لیا کرو، ایزی، بہت آسان لیا کرو، اس سے وہ مشکل سے مشکل چیز بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان. مثال کے طور پر مجھ سے چند دن پہلے ایک صاحب نے پوچھا کہ کمپنی نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیں مشینیں دلا دو، ہمیں کمپنی کے لیے کچھ مشینیں چاہیے، تم ہمیں مشینیں دلا دو اور ان مشینوں کو ہم بیچیں گے تو اس پہ جو پروفٹ ہوگا اس میں ہم تمہیں 20% دیں گے. نہیں یاری بات. کہہ رہے میں نے کمپنی کو مشینیں دلائیں، کمپنی نے بجائے بیچنے کے اس کو کرائے پہ چلانا شروع کر دیا. بیچنے کے بجائے کیا کیا؟ کرائے پہ چلا. اب وہ رینٹ میرا کتنا بنتا ہے؟ اب یہ آپ مسئلہ کتابوں میں پڑھتے رہو تو پاگل ہونے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کہ ملے گا ہی نہیں، نہ مشینیں، نہ ہدایہ میں کمپنی کا لفظ ذکر ملے گا، نہ مشین کا. میری عادت کیا ہے، جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو میں اس کو سموسے پکوڑوں پہ لے آتا ہوں، جلیبی پہ لے آتا ہوں، بالکل سادہ، کہ ایک آدمی کی جلیبیوں کی دکان ہے. کیوں؟ کمپنی کا لفظ پیچیدہ ہوگا نا، وہ اتنی چیزیں پڑی ہوں گی وہاں پہ اور وہ سیٹ صاحب ہوں گے اتنے. چھوڑو بھائی اس کو، جلیبیوں کی دکان ہے ایک آدمی، اس کو چولہا چاہیے جلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جلیبیاں پکانے. چولہا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اس بیچارے کے. وہ آیا کہ مجھے چولہا دلا دو اللہ کا واسطہ. تو چولہا میں بیچوں گا، جتنا نفع آئے گا اس میں سے تمہیں اتنے فیصد دے دوں گا، اتنے فیصد خود رکھ لوں گا. یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ آپ بھی اس طرح سے جب علم کو حاصل کریں گے نا ہلکی ہلکی مثالوں سے، تو دیکھو آپ کی بنیادیں ایسے ہی مضبوط ہو جائیں گی اور بڑے بڑے عقدے 2 منٹ میں حل کر لو گے آپ بیٹھ کے. بھائی چولہا دلا رہے ہیں. اب میں نے کہا دیکھو زید نے اے نے بی، زید پکڑ بھی نہ لاؤ، اے اور بی کرو تاکہ بی سیکنڈ پارٹی ہو اور اے انویسٹر. اے نے بی کو چولہا دلایا. پہلے تو یہ طے کرو یہ چولہا ہے کس کا. نہیں آ رہی بات، یہ چولہا ہے کس کا؟ بھائی چولہا خرید کے اس نے دیا تھا کہ اس چولہے کو بیچو گے تو پروفٹ آدھا آدھا کر لیں گے. تو اگر چولہا مان لیا جائے کہ یہ بی کا تھا تو پھر اے کو پروفٹ لینے کا حق نہیں ہے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے نے بی کو محض قرضہ دیا ہے، چولہا خریدنے کے لیے پیسے دیے ہیں. چولہے کا مالک بی ہے اور قرضہ پہ آپ پروفٹ نہیں لے سکتے. قرضہ دے کے تو پروفٹ محسوس ہو. تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ چولہا ہے کس کا؟ اے کا ہے. بی نے اس کو چونکہ آگے بیچا نہیں ہے
تو بزنس جس بیس پر ہوا تھا وہ بیس کیا ہو گئی؟ ختم. لہذا اے کو چاہیے کہ اپنا چولہا اٹھا کے واپس لے جائے. نہیں یاری بات سمجھ میں. اور اگر بی اس چولہے کو کرائے پہ دیتا ہے تو سارا کرایہ کس کا ہوگا؟ اے کا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو پیچیدہ کر کے کمپنی پہ لے آؤ. کمپنی نے آپ سے کہا بھائی مشین خرید کے دے دو, میں ہم بیچیں گے تو اتنا پروفٹ ہوگا تو تمہیں دیں گے. تو آپ نے کمپنی کو مشین, کمپنی نہیں بیچ دی کرائے پہ, تو سارا کرایہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. کمپنی کا ایک دھیلا بھی نہیں ہے اس میں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں مشینیں کس کی ہیں؟ کمپنی کی ہیں. ہم نے کمپنی کو دلائی ہیں. بھائی کمپنی کہہ تو رہی ہے لیکن شریعت اس کو کس کا مانتی ہے؟ انویسٹر کا. شریعت کہتی بھائی اس کا ہے. تو اب حل ہو گیا نا مسئلہ. لیکن اب اس کو لٹکا کے نہیں چھوڑ دو, کیونکہ اب وہ مشینیں اٹھا کے تو نہیں لانے دیں گے نا. وہ یہ کمپنی یہ تو نہیں کہے کہ ہاں تمہاری مشینیں تم اٹھا کے لے جاؤ. کمپنی تو بڑی مضبوط ہوتی ہے اور یہ لے کے رکھے گا کہاں اس کو, ٹھیک ہے نا. اور نہ کمپنی اس کو کرایہ دے گی. تو اب آسان حل یہ کہ بھائی چولہا جو جلیبی والا لے کر گیا تھا نا, اس کو بولا یار اب میرے تو کسی کام کر, کیونکہ میری تو جلیبیوں کی دکان نہیں ہے وہاں چولہا لے, اور تم مجھے کرایہ بھی نہیں دو گے. تو پرانا ایگریمنٹ تو ختم ہو گیا, اب یہ چولہا میں تمہیں کرایہ پہ دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھے اس کا اتنا کرایہ چاہیے, تم اس سے کتنا کرایہ لے دو تمہاری ٹینشن ہے. جیسے آپ نے کسی کو ٹیکسی دے دی کہ بھائی مجھے روزانہ 100 روپے چاہیے اس کے, تم اس سے کتنا کماتے ہو یہ تمہاری ٹینشن ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایسے ہر چیز کو آپ نا پکوڑوں پہ, جلیبی پہ, سموسوں کی مثال پہ لایا کریں. میں طلبہ کو جب کتاب الوکالہ پڑھاتا ہوں نا, ہدایت کی, وکیل کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نمائندہ, ایک ہوتا ہے وکیل. آپ نے کسی کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرے لیے ایک گاڑی خریدو. وہ وکیل گیا, گاڑی خریدی اس نے, تو گاڑی کے پیسے شو روم والا کس سے لے گا؟ آپ سے نہیں لے گا, آپ تک نہیں پہنچ سکتا, اس سے لے گا. وہ اس کو جا کے پکڑے گا. کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ جس نے بھیجا اس سے جا کے لو. بھائی وہ کہے گا میں کیا جانوں کس نے دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل. اور ایک ہوتا ہے رسول, نمائندہ. وکیل بن کے نہیں گئے. جب یہ گیا, میں نے کسی کو بھیجا, میں نے کہا گاڑی خریدو, اس کو بتا دو کہ میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں, انہوں نے مجھے بھیجا ہے. تو اب پیمنٹ دینے کا مجاز کون ہوگا؟ میں ہوں گا. اب وہ کمپنی جو شو روم ہے وہ اس سے نہیں لے سکتے. وہ کس سے لیں گے؟ وہ مجھ سے لیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے فرق ہے, لیکن جب یہ بڑے پیمانے پر جاتے ہیں, کروڑوں کے گھپلے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, قتل و غارت ہوتی ہے. تو میں اس مثال کو شو روم سے نہیں, میں طلبہ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ میں نے آپ کو سموسہ لینے کے لیے بھیجا, ٹھیک ہے نا, سموسہ لینے کے لیے بھیجا. آپ جاؤ سموسہ لے کے آؤ. تو میں نے کہا اگر آپ نے بتا دیا دکان والے کو کہ بھائی مجھے تو انہوں نے بھیجا, وہ اپنے لیے منگوا رہے ہیں, تو آپ رسول ہوگے, وکیل نہیں ہوگے. اور اگر آپ نے کہا بھائی مجھے ایک سموسہ چاہیے, آپ نے میرا تذکرہ نہیں کیا, تو آپ کیا کہلاؤ گے؟ وکیل کہلاؤ گے. ذمہ دار آپ ہوگے, میں نہیں ہوں گا. اور اس کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں. نکاح میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نکاح میں ایک وکیل ہوتا ہے, وکیل کی الگ حیثیت ہے, اور نکاح میں پھر وہ پیچیدہ بحث چلی جائے گی. تو میں نے نکاح پڑھانا کیسے سیکھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں نے تو سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں نا, مولانا لوگ تو پڑھاتے رہتے ہیں نکاح. میں نے نکاح پڑھانا کتابوں سے نہیں سیکھا. کتاب ہم نے ہدایت پڑھ لی تو مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوتا ہے فضولی کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے. پریکٹیکلی پھر میں نے جب دماغ لڑایا نا, میں نے کہا یہ ہوتا ہے. یعنی دولہا کے قائم مقام کوئی دوسرا بندہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس سے اجازت لے لے. تو جب دولہا کے قائم مقام ہو سکتا ہے تو دلہن کے قائم مقام بھی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پھر نکاح پڑھانے کا سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے پھر ایسے نکاح پڑھائے ہیں, عجیب عجیب خاندانی نکاح. لڑکی امریکہ میں بیٹھی ہے, لڑکا سویڈن میں بیٹھا ہے, اور ہم یہاں الفلائیہ میں بیٹھے ہیں انڈا موڑ پہ نکاح پڑھا رہے ہیں. ادھر سویڈن میں فون کیا, ہاں بھائی مجھے اجازت دے دو کہ میں آپ کا نکاح اس سے پڑھا دوں. ٹھیک ہے نا, اس نے کہا اجازت ہے, ہو گئی اجازت. ادھر لڑکی کو کہا کہ بھائی سویڈن میں لڑکی کو کہا بھائی تم مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہارے نکاح سے پڑھا دوں. اسے کہا اجازت ہے. تو میں دونوں کی طرف سے نمائندہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اب میں نے مجلس نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ابھی تک یہ مجلس نکاح نہیں, لوگ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں جو بیچارے نئے نئے فارغ ہوتے ہیں نا مدرسوں سے, کہتے ہیں یار لڑکی کے پاس تو 2 گواہ ہیں نہیں, لڑکے کے پاس بھی 2 گواہ نہیں ہیں. اگر وہ 2 گواہ ہوئے ہیں تو وہ تو گواہ بھی ایک سویڈن میں بیٹھے ہوئے, ایک امریکہ میں, تو گواہوں کا تو ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. تو یہ کیا, وہ بیچارے کنفیوز ہوتے رہتے ہیں, کتاب سے دیکھتے ہیں, پھر کتاب کا مطلب نکالتے ہیں, پھر سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائی فقہا نے لکھا ہے مجلس نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تو مجلس نکاح وہ مجلس ہے جس میں نکاح ہو رہا ہو. ابھی نکاح ہو نہیں رہا, ابھی تو ہم ان سے نکاح پڑھانے کی اجازت لے رہے ہیں.
جب دلہن سے میں نے اجازت لے لی تو میں دلہن کے قائم مقام، دلہن کا نمائندہ میں بن گیا. ادھر دولہا سے اجازت لے لی تو دولہا کا نمائندہ میں بن گیا. ابھی نمائندہ بنا جا رہا ہے، ابھی نکاح نہیں ہو رہا. اب میں کہہ دوں کہ میں نے فلاں کا نکاح فلاں سے کرایا کہ جب یہاں پہ پہنچوں گا تو نکاح وجود میں آ جائے گا. نہیں یاری بات. اب یہاں قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ہی دولہا بھی ہوں، میں ہی دلہن بھی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیسا خاندانی مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں نے کرا دیا تو اس کا مطلب میں نے ہی پیشکش بھی کر دی دولہا کی طرف سے اور دلہن کی طرف سے قبول بھی میں نے کر لیا. کیسا ہول سیل کے حساب سے کئی نکاح نمٹاتے رہو ایسے بیٹھ گئے. تو ابھی میں لاہور گیا تو وہاں ایک میں نے نکاح نمٹایا. کراچی میں ایک لڑکا ناظم آباد میں بیٹھا، لڑکی پتہ نہیں لیاری میں بیٹھی ہوئی تھی، کہاں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا حضرت نکاح پڑھانا. میں نے کہا یار اب کہاں آئیں گے، ایک ہفتے بعد آنا ہے، پھر بیٹھیں، پھر دعاؤ، پھر وہ قبول واؤ، پھر وہ یہ ٹوپی ڈرامے، پھر یہ لڑکی کے وکلا اور فلانے کے ٹوپی. میں نے کہا یہ نہیں ہے، اسلام میں بہت سادگی ہے. کہہ رہے کیا کروں؟ میں نے کہا میری ابھی ورک شاپ ہو رہی ہے تو اس میں مجھے 10 منٹ ملے تھے، بریک ہوتی ہے نا بریک. میں نے کہا 10 منٹ کی بریک ملے گی تو اس میں آپ رابطے میں رہیے گا. یہ بھی میں نے ان کو اس لیے کہہ دیا تاکہ وہ یہ سمجھے کچھ ہو رہا ہے، ورنہ اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں تھی. میں ان سے اسی وقت کہہ دیتا کہ مجھے اجازت دے دو، اور لڑکی سے بھی اسی وقت کہہ دیتا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں. تو جب بریک ہوتی تو میں خود ہی اس وقت 2 بندوں کے سامنے کہہ دیتا کہ بھائی ان کا میں نے کرا دیا نکاح. لیکن میں نے کہا یہ پھر اتنا ہلکا ہو جائے گا، یہ وہم میں رہیں گے یار پتہ نہیں ہوا بھی ہے نہیں ہوا. تو اس لیے میں نے تھوڑا سا تکلف اس میں تھوڑا سا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا ملا کے اس کو ذائقہ دار بنا. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، 10 بجے آپ دونوں آن لائن ہو جانا. صحیح نا؟ ایسے خطرناک کام ہونے والا ہے. تھوڑا سا تو کچھ ہونا تاکہ ان کو لگے. یہ نفسیات ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے اس کی. تھوڑی سی نفسیات بھی وہ اثر ڈال لیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا 10:01 پہ، کیونکہ میری بریک ہوگی 10 بجے، 10-15 منٹ کی بریک تھی. میں نے کہا آن لائن، فون نہیں مل رہا، فون. میں نے کہا ٹائم ختم ہو گیا، اب جو ظہر کے بعد بریک ہوگی اس میں ملیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو حالانکہ میں ان سے، لیکن وہ پھر بیچارے نا لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ پہلے عجیب سی باتیں کرتے ہیں اور اب نیا فتویٰ لے آئی، اس طرح بھی نکاح ہو جاتا ہے. فون پہ ایسے نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ ایجاب و قبول ہی فون پہ ہو رہا ہو، کیونکہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ مجلس میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جب فون پہ ایجاب و قبول ہوگا نا آپ کا، سویڈن سے لڑکی قبول کر رہی ہے، امریکہ والا کہہ رہے ہیں ہاں میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح کی مجلس ایک نہیں ہے. ادھر گواہ الگ بیٹھے ہوئے، ادھر گواہ الگ بیٹھے ہوئے. تو اس میں بہت سے علماء کہتے ہیں ایسا نکاح نہیں ہوتا. نکاح کی مجلس ایک ہونی چاہیے، لہذا فون پہ نکاح نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں. ہم نے جو فون پہ نکاح پڑھائے ہیں تو وہ نہیں پڑھائے. فون پہ صرف نکاح پڑھانے کی اجازت لی ہے، نکاح ہم نے بغیر فون کے پڑھایا ہے. تو الگ بات ہے فون کا اسپیکر آن ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب نکاح پڑھا رہے ہیں تو وہ فون پہ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ کہاں ہو رہا ہے؟ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسلام نے کتنا آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا. لیکن یہ ضروری ہے کہ گواہوں کو پتا ہو کہ کس کا کس سے ہو رہا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے گواہوں کو. تو اس میں لڑکی کا نام، اس کی ولدیت، اس کا ایڈریس، اس کی ممکنہ معلومات، اس کی یہ ساری چیزیں گواہوں کو بتانا ضروری ہے. اور لڑکے کے بارے میں بھی، تاکہ گواہوں کو پتا تو ہو کس کا. ایسے میں وہ کسی کی غفار کا ستار کی جو ہے نا بہن سے ہو، یہ ایسا نہیں ہوتا. اس میں اس کا متعین کرنا ضروری ہے، لیکن اتنا متعین ہونا کافی ہے. یہ میں دیکھو اسلام میں کتنی سادگی ہے، نیچرل مذہب ہے. مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے، یہ تھوڑی کہ وہ بیٹھے رہیں گے تو وکلا آ رہے ہیں، تو فلانے آ رہے ہیں، تو ڈمکانے آ رہے ہیں. آج کیسے تکلف سے نکاح ہوتا ہے. میں ایک مسجد میں چلا گیا، وہ ایسے ہی نکاح پڑھا رہے تھے. میں نے کہا اتنی لیٹ ہو گئے تو یہ تو بوڑھے ہو جائیں گے میاں بیوی اتنی دیر میں. اتنے لمبے لمبے پروسیس سے گزرتے ہیں وکیل کے. میں نے ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا، وہ نکاح پڑھا رہے تھے. میں نے فلاں بن فلاں کا نکاح، جو کہ فلاں قوم کے ہیں، حالانکہ وہ دولہا سامنے بیٹھا ہوا ہے. جب سامنے بیٹھا ہوا ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں، بھائی اس کا نکاح میں نے اس سے کرا دیا. ایسے کر لو. نبی نے جو نکاح پڑھایا نا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے نہیں چاہا تو ایک صحابی نے کہا میرا نکاح ان سے کرا دیں. تو آپ نے جو نکاح پڑھایا نا، وہ پتہ ہے کیا الفاظ تھے؟ کل الفاظ. زوجتکھا بما معک من القرآن. زوجتو، یہ پورا سینٹنس ہے. میں نے نکاح کرا دیا. تو کا مطلب تیرا، ہاں اس سے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں عربی میں شی کو کہتے ہیں اور کا عربی میں یو کو کہتے ہیں. نہیں یہی بات. جو دولہا بیٹھے ان کی طرف اشارہ کرے گا، اشارہ بھی ان کی طرف دیکھا.
میں نے تمہارا نکاح کرا دیا، ہاں اس سے بس، یہ بھی نہیں پوچھا وکیل کہاں ہیں، گواہ کہاں ہیں، اور یہ تو ڈاکومنٹیشن کے لیے ہوتا ہے، کاغذی کاروائی کے لیے ہوتا ہے، لیکن شریعت میں اتنا نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بھر بھر کے اتنے وکلا، اور اس نام کی اس گھر میں کوئی بچی موجود دوسری نہیں ہے، اتنے تکلفات کر کے وہ پھر بھول جاتے ہیں آخر میں وہ ہو کس کا رہا تھا۔ عجیب سے کنفیوژن ہو جاتی ہے انسان کو، یار دولہا بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں ناموں میں غلط لے لیں، کسی اور کا نہ کہیں کرا دیں گے۔ کتنا آسان کر دیا۔ تو یہ بھی اس لیے کہ اسلام نیچرل مذہب ہے، اسلام میں پیچیدگیاں نہیں ہیں، بہت ہلکا پھلکا رکھا گیا ہے چیز کو، تو جو فقہی مسائل ہیں نا، اگر کوئی صحیح سمجھانے والا ہو تو وہ بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تجارت کے مسائل بہت آسان ہیں، اگر آپ کسی ماہر مفتی سے سیکھ لیں اور اس سے آپ ایک بڑے زبردست آپ تجارت کے مفتی بن جائیں گے۔ سود کے مسائل بہت آسان ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں، اس کو ایسا پھر وہ کچ پچ کر دیتے ہیں کہ ہاں بہت، جب آپ گہرائی میں گھسیں گے پھر ائمہ کے اختلافات آئیں گے، پھر امام حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی، تو اتنا گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، عوام کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، موٹے موٹے مسائل پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ تو اتنا زیادہ اسلام نے اس کو آسان رکھا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام میں طلاق کے مسائل اتنے پیچیدہ کیوں ہیں، اتنی مشکل، طلاق مغلظہ ہوتی ہے تو طلاق بائن ہوتی ہے تو طلاق رجعی ہوتی ہے، تو پھر دوسری طلاق پہلی سے لاحق ہوگی 2 ہوں گی ورنہ 3 ہو گئی، تو یہ اتنا پیچیدہ کیوں ہے؟ میں نے کہا بہت آسان ہے، میں نے کہا اتنا آسان ہے کہ دولہا یعنی جو شوہر جو کہنا چاہتا ہے نا، شریعت اس کے الفاظ کو وہی معنی دیتی ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، بس ختم۔ یعنی شریعت کہتی ہے کہ تم اگر نکاح کو توڑنا چاہتے ہو اور اس توڑنے کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہو تو تم اس کا جو مطلب لیتے ہو، جو تمہاری قوم مطلب لیتی ہے، ہم بھی وہی مطلب لیتے ہیں۔ یہ اس کی روح ہے طلاق کے مسائل۔ اب اگر آپ کتاب میں پڑھیں تو طلاق کے لفظ سے طلاق ہوتی ہے، پھر صریح ہے، پھر کنایا ہے، پھر اس میں لاحق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ پیچیدگی میں چلے جائیں گے۔ لیکن ان تمام کا لب لباب کیا ہے؟ ایک مفتی صاحب سے میری بحث ہو گئی، ان مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ جو طلاق کے لفظ سے جو طلاق ہوتی ہے نا، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ شریعت نے اس کو طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے کے لیے وضع کیا ہے۔ شریعت نے چونکہ یہ کہا ہے کہ طلاق سے طلاق ہوگی اس لیے ہوگی، میں نے کہا نہ یہ غلط فہمی ہے آپ کی، شریعت نے نہیں کہا۔ عرب چونکہ اس لفظ سے یہ سمجھتے تھے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو شریعت نے ان کے عرف کا خیال کیا، انہوں نے کہا تم اس لفظ سے چونکہ یہ سمجھتے ہو کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ نکاح اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ انگریز جس کو طلاق کے لفظ کا پتہ نہ ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ طلاق کیا تھا، وہ مسلمان ہو کے اپنی بیوی کو اگر 3,000 دفعہ بھی طلاق کا لفظ کہہ دے گا، اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی بات کا آج اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ لفظ طلاق اتنا کامن ہو گیا دنیا میں کہ اب انگریزوں کو بھی پتا ہے کہ طلاق کے لیے طلاق کی ورڈنگ، خاص طور پہ جو اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی لفظ بھی ہے، بلکہ مثال کے طور پر ان کی زبان میں طلاق جو ہے نا وہ مٹھائی کو کہتے ہیں۔ ایک بات کر رہا ہوں، کوئی بھی لفظ کسی زبان میں ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے یہاں استری کس کو کہتے ہیں؟ استری کو، ہندی میں استری بیوی کو کہتے ہیں۔ ایک عجیب جھگڑا ہو گیا، ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب ہندوستان گئے، وہاں جا کے انڈیا میں کہہ رہے ہیں یار مجھے آپ کی استری چاہیے، بنگلہ دیش میں، اور وہ غصے ہو رہا ہے، یار تم کیسے عالم ہو یار، تم کیسے مفتی ہو یار، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں یار تھوڑی دیر کے لیے چاہیے۔ کہہ رہے کیا کر، پھٹا ہوا، باقاعدہ جھگڑا ہوا، وہ تلملا رہا ہے غصے میں۔ تو ایسے ہی جیسے استری کسی زبان میں بیوی کو کہہ سکتے ہیں، تو ایسے ہی اگر بالفرض ایسا ہوا کہ طلاق کا لفظ کسی زبان میں استری کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بیگم میں تمہیں استری دیتا ہوں، استری دیتا ہوں، استری دیتا ہوں، استری دیتا ہوں، زبردست، اور وہ ان کی زبان میں طلاق استری کے معنی میں ہے، تو طلاق دیتا ہوں، تو وہ تھوڑی ہوگی طلاق۔ تو شریعت نے طلاق کے لفظ سے طلاق کا قول کیوں کیا کہ طلاق سے لوگ کیا مراد لیتے ہیں؟ نکاح توڑنے کے لیے۔ تبھی انگلش میں ڈیورس سے ہو جاتی ہے، انگلش میں کوئی 3 دفعہ ڈیورس بولتے ہیں تو کتنی طلاقیں ہو جائیں گی؟ 3 ہو جائیں گی۔ حالانکہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ 3 دفعہ ڈیورس، قرآن میں طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اگر تیسری مرتبہ طلاق دی تو اب حلال نہیں ہے بیوی، ہے نا قرآن میں؟
اب کوئی گورا کہے بھائی میں نے تو ڈیورس کا لفظ کہا ہے، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے ڈیورس، کہیں دکھاؤ قرآن میں ڈیورس، میں تو ڈیورس ہو تو گوروں کیا ہوتی ہے؟ ہم کہیں گے بھائی طلاق سے بھی اس لیے ہوتی ہے کہ عرب اس سے طلاق آپ جس سے سمجھتے ہو، تو مفتی بھی لوگوں سے ہی پوچھتا ہے. اب ایک دن آج صبح فون آیا کسی کا کہ ایک صاحب نے بیوی کو غصے میں کہا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آج سے میرا تمہارا تعلق ختم. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں کیا کروں، میرے طلاق ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا اپنے میاں سے پوچھیں ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا مطلب میاں سے پوچھیں؟ میں نے کہا اپنے میاں سے پوچھا ان کی یہ کیا نیت تھی؟ کہہ رہی مجھے تو نہیں پتا کیا نیت تھی. تو میں نے کہا جب آپ کو نہیں پتا تو مجھے کہاں سے پتا ہوگا؟ اب یہ کتاب میں تھوڑی پڑھ کے بتاؤں گا، میں بولوں گا بھائی جو چھوڑنے کا لفظ ویسے بھی استعمال ہوتا ہے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دو مطلب نکلتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ تعلق نہیں ہے، یعنی ہمارا ٹھیک ہے میاں بیوی ہے مگر جاؤ تمہارا کوئی لنک نہیں رکھوں گا، اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح میں ختم کر رہا ہوں. تو اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت کیا ہے نکاح ختم کر رہا ہوں تو ختم ہو جائے گا، اگر وہ کہتا ہے میری نیت نکاح ختم کرنے کی نہیں ہے تو نہیں ہوگا. اس سے پوچھو بھائی، اس کو بولو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ہاں بات چل رہی ہے طلاق کی، عورت کہہ رہی ہے مجھے طلاق دے دو، مرد کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا تم سے تعلق ختم. اب اگر وہ کہتا ہے نا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو یہ کوئی بھی وہاں کھڑا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب وہ طلاق مانگ رہی تھی اور تم نے جواب میں کہہ دیا کہ میرا تمہارا تعلق ختم ہو گیا، تو بھائی اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہی مراد تھی تمہاری. تو یہ سارے کامن سینس کی چیزیں ہیں. اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی علم حاصل کرو نا تو 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو پھر علم کا استعمال صحیح ہوگا، ورنہ لکیر کے فقیر ہو کے رہ جاؤ گے کتابوں میں. کتاب سے دیکھ دیکھ کے اچھا یہ یوں بولا تو یوں بولا. قرآن مجید میں لفظ حرام کا جو ہے نا کہ اے ایمان والو، یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ ایک آدمی اگر قسم اٹھا لے کہ میں اپنی زوجہ کے قریب نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لے، اللہ کرے کوئی بیان میں وہمی نہ بیٹھا ہو، ورنہ ایک مسئلہ جب میں بتاتا ہوں نا تو 6 مہینے وہمیوں کے مسلسل فون آتے، میں نے یوں بولا تھا تو میں نے یوں بولا تھا. بات سمجھے کہہ رہا کیا ہوں؟ اگر کوئی آدمی لڑائی میں بیوی کو یہ کہہ دے کہ میں تمہارے قریب آئندہ نہیں آؤں گا، قسم اٹھا کے کہے، اور پھر قریب نہ جائے، تو 4 مہینے گزرنے کے بعد طلاق پڑ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ شریعت پھر عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے کہ تم نے اتنا عرصہ نہیں گئے اور قسم بھی اٹھائی دی ہے، قسم توڑی نہیں تم نے، تو پھر شریعت کیا کرتی ہے؟ خود بخود طلاق واقع کرتی ہے تاکہ یہ عورت اس مرد کے چنگل سے آزاد ہو جائے اور کہیں اور نکاح کرے. اسلام بعض جگہ خود دخل اندازی کرتا ہے. عورت کا دل تو نرم ہے نا، عورت کہے کہ نہیں میرے میاں میری یادیں وابستہ، میں کیسے ان کو چھوڑ کے چلے جاؤں. لیکن کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے سب کے مفاد کے لیے بنائے ہیں، تو اسلام خود مداخلت کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ عورت، اب یہ مرد اس عورت کو نہیں رکھ سکتا. جیسے کوئی مرد اگر 3 طلاقیں دے دے نا تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھی قصور تو مرد کا ہے، سزا عورت کو کیوں مل رہی ہے؟ تو سزا عورت کو نہیں مل رہی، سزا مرد کو مل رہی ہے. اسلام کہتا ہے جس نے جذبات سے مغلوب ہو کر یہ کام کر دیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بیویاں رکھے، کیونکہ بیوی رکھنے کے لیے اچھا خاصا حوصلہ چاہیے. گھر چلانے کے لیے آپ کو اپنے غصے پہ قابو ہونے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے. آج کسی خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں نے نشے میں مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں شراب پی کے، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں. میں نے کہا شکر ادا کرو، خود ہی سے دے دی. کہ نہیں میرے تو بچے ہیں. میں نے کہا بچے ہیں لیکن شکر کرو، جان چھڑاؤ، نکلو وہاں سے. آج کہہ رہی وہ کہہ رہے میں تو نشے میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا کل وہ چاقو مار دے گا، کیا خیال ہے؟ بولے وہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. گھننا بن کے زندگی گزارے گا. گھر چلانے کے لیے سربراہ کے اندر اتنا بھونڈا پن، ایسا آدمی گھر چلا سکتا ہے؟ عورت اگر نالائق ہونا گھر چل سکتا ہے، لیکن گھر کا سربراہ ہی اگر پاگل ہے پھر اس گھر کا بیڑا غرق، پھر نہیں چل سکتا. وہ جو مینجمنٹ ہے وہی ڈھیلی ہے تو ملازمین تو سارے پھر کہاں ہو. تو میں نے کہا شکر ادا کرے، ورنہ وہ کیا کر دیتا؟ چاقو مار دیتا. کرو رے میں تو نشے میں تھا. تو نشے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اگر خود کیا ہو کسی نے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ ہاں پہلے بھی ایک دفعہ وہ 3 طلاقیں دے چکے ہیں. اچھا میں نے اس کو دوسری بات جب کہی نا پھر اس نے بتایا. میں نے کہا دوبارہ آپ نکاح کریں گی اگر اس سے کسی الٹے سیدھے فتوے کو لا کر تو دوبارہ دے دے گا.
نشہ جیسے کل چڑھا تھا دوبارہ بھی تو چڑھ سکتا ہے نا. اس نے کہا ہاں یہ دوسری مرتبہ کیا ہے, پہلے 3 طلاقیں دی تھیں, اہل حدیث سے فتویٰ لے آ کے رکھ لیا تھا, اب دوبارہ 3 طلاقیں دے دی ہیں. میں نے کہا کھیلتے رہو پھر. تو عورت کی طبیعت میں ہے نرمی, تو بعض چیزوں میں شریعت خود دخل اندازی کر کے معاملہ ختم کرتی ہے, نہیں واپس آ سکتی آپ, بس اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو, کہیں اور رہو. تو ایسے ہی کوئی مرد اگر قسم اٹھا لے کہ میں زوجہ کے قریب نہیں جاؤں گا, تو قرآن کیا کہتا ہے, تربصوا 4 اشہر, 4 مہینے تک انتظار ہے, بس 4 مہینے گزرے نکاح خود بخود ختم. تو اب اس میں جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے, وہ کیا لفظ کہ صحابہ کرام یہ کہتے تم مجھ پہ حرام ہو. نیت کیا ہوتی تھی, قسم کی. قسم اٹھانے کے بجائے, کیونکہ حلال کو حرام کرنا بھی قسم ہے, تو الفاظ کیا استعمال کرتے تھے, جیسے کوئی آدمی کہتے ہیں نا مجھ پہ شہد حرام ہے, تو جب شہد پیے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کو, یعنی حلال کو حرام کرنے سے وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے. تو زمانے جاہلیت میں دستور تھا, پھر صحابہ کرام میں بھی یہ رہا ہے کہ غصے میں آ کے بیوی سے کیا کہہ دیا, تم مجھ پر حرام ہو. تو مطلب کیا ہوتا ہے, وہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ تمہارے قریب نہیں جاؤں گا. تو اس میں 4 مہینے بعد کیا ہو جاتی تھی, طلاق. لیکن آج جتنے بھی فقہاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیوی سے کہا تم مجھ پہ حرام ہو, تو نکاح ختم ہو جائے گا. کیونکہ اب لوگ اس کو یہ نہیں جانتے کہ یہ قسم ہے, لوگ اس کو طلاق کے لیے استعمال کرتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, لوگ اس لفظ کو کس لیے استعمال کرتے ہیں, طلاق کے لیے. اور یہاں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب یہ کامن ہو گیا یہ لفظ. جب کوئی لفظ کامن ہو جاتا ہے, ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے, تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر آپ کسی کہتے ہیں جاؤ چکن لے کر آؤ, اب وہ مرغی کے گوشت اٹھا کے لے, آپ کہہ رہے ہیں چکن بولا تھا لیکن میری نیت گائے کے گوشت کی تھی. تو اگلا کہے گا نا پاگل ہو, ساری دنیا چکن سے مرغی مراد لے تم گائے. تو اب کوئی آدمی کہ میں طلاق دے رہا ہوں مگر میری نیت طلاق کی نہیں تھی, تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی. بھائی کیوں نہیں تھی, ہاں کوئی ایسا لفظ استعمال کر رہے ہو جو دونوں معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ تھوڑے تھوڑے طلاق کے مسائل سیکھ لیں. ایک اور مسئلہ بتا دوں, ایک عالم کا کلپ چلا ہے, تو وہ بعض علماء بہت طلاق کے مسائل میں ایسی شدت کرتے ہیں کہ لوگ پھر وہمی بن جاتے ہیں نا. ہمیں تو, میں ایسا آدمی ہوں کہ میرے پاس ہر قسم کا طبقہ کھل کے بات کر لیتا ہے, تو مجھے اس طرح نالج بہت پتہ چلتی رہتی ہے پبلک کی. اب کسی عالم کا بیان چلا کہ بھئی لوگ جو ہے نا بعض غلطی سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جس سے بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ بیوی کے قریب بھی جاتے رہتے ہیں تو زنا کا گناہ ملتا ہے. تو یہ وہ, اب کئی لوگ ہیں یار ہم نے ایسے الفاظ تو نہیں کہہ دیے, ہم نے یوں تو نہیں کہہ دیا. تو میں نے کہا نہیں کہا بھائی آپ نے نہیں کہا. جب انسان کہتا ہے نا ایسے الفاظ, تو یا تو لفظ طلاق بولے گا, یا ایسا لفظ بولے گا جو اس کے عرف میں طلاق ہی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جیسے ڈیورس. تو جب طلاق بولے گا تو پھر اس کو یاد رہتا ہے, ایسی چیزیں بھولتا نہیں ہے انسان. اور اگر کوئی اور لفظ بولا ہے تو باقاعدہ طلاق کی نیت سے بولے گا تو ہوگا, نہیں نیت ہوگی تو وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میں اس قسم کے بیان نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں, کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بار بار کہ اپنے بچوں کو, کسی کو تو مفتی بنا دو اللہ کے واسطہ. آج بیان کو اٹرم پٹرم چل رہا ہے, کچھ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے چل رہا تھا کہاں ختم ہو رہا ہے. تو بعض دفعہ اسی اٹرم پٹرم میں کیا ہوتا ہے, یہ بوفا سمجھیں آپ اس کو, بوفا. ایک تو دعوت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے یہ قورمہ ہے, پھر اس کے بعد بریانی آئے گی, پھر اس کے بعد میٹھا آئے گا, کولڈ ڈرنک ہوگی, یہ ہوگا, یہ ترتیب سے چلے گا حساب. بعض دفعہ میرا ارادہ ہوتا ہے میں ترتیب سے, لیکن متفرق باتیں جو آپ کے فائدے کی باتیں ہیں مجھے اس سے کوئی کمیشن نہیں ملتا. مجھے پھر لوگ فون کرتے ہیں یار کہاں شروع کیا تھا کہاں ختم کیا. تو بھائی کھچڑی بھی کھا لیا کرو کبھی کبھار. تو آپ کے فائدے کی باتیں بتا رہا ہوں نا, کوئی نقصان کی باتیں تو نہیں بتا رہا. تو بوفے میں کیا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. جو کسی کو مچھلی پسند ہے وہ مچھلی نکال لے اس میں سے, کسی کے لیے بریانی ہے تو بریانی نکال لے, کسی کو ڈاکٹر نے بڑے گوشت سے منع کیا تو چھوٹا نکال لے وہاں سے. تو اب اتنی مختلف قسم کی آپ کو میں نے ٹوٹی پھوٹی معلومات دے دی ہیں. کچھ ان میں ایسے ہوں گے جن کے لیے ساری معلومات مفید ہیں, تو وہ شاپر میں ڈال کے ساری چیزیں بوفے سے گھر لے جائیں اپنے. ٹھیک ہے, یہ فری کا بوفا ہے, اس میں کوئی پیسے نہیں لیے جا رہے. اور کسی کو جو ہے نا وہ کچھ معلومات سمجھ میں آ رہی ہوں گی تو وہ وہاں سے وہ والی لے لے, باقی اس کے لیے شاید زیادہ مفید نہ ہو. تو لیکن جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہیں. ایک آخری بات آپ کے لیے بہت اہم بتا رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کو کسی کو مفتی بھی بنا دیں. میں عالم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, کیونکہ جب ہم مدرسے میں علم کے لیے جاتے ہیں تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے فیوچر میں بننا کیا ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوتا نا تو اس حساب سے پھر وہ پڑھتا نہیں ہے. تو اس کو بتائیں کہ بیٹا تم نے کیا بننا ہے,
ایک بچے کو فارغ کریں اس کام کے لیے کہ تم نے کیا بننا ہے، مفتی بننا ہے، پھر اس کو اسی حساب سے دیکھو، بچپن میں ہی بچوں کے بارے میں سوچ لیا کریں کہ اس کو میں نے کیا بنانا ہے. وہ الگ بات ہے پھر اللہ کی مرضی اور اس کی اپنی سوچ، بنانا کچھ تھا بن کچھ اور گیا، وہ ایک الگ بات ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ تو سوچے نا. جب 100 لوگ یہ سوچیں گے 100 بچوں کے بارے میں، تو 50 تو اس مقصد میں پہنچیں گے نا، 50 دائیں بائیں نکل جائیں گے. لیکن اگر کسی مقصد کے تحت ان کو چلایا تو دائیں بائیں نکل کے بھی کسی اور مقصد میں لگ جائیں گے وہ اچھے کام میں. اور اگر بے مقصد زندگی گزاری تو کچھ بھی نہیں بنیں گے. آج بچوں کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں جاتا کہ میں نے کس کو کیا بنانا ہے. حضرت مریم کی جو والدہ تھی، بچے کی ولادت سے پہلے سوچ لیا تھا نا کہ میں نے بچے کو کیا بنانا ہے. بھول گئے کیا؟ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی، اے اللہ میرے بیٹا پیدا ہوا تو میں یہ بناؤں گی اس کو. وہ تو اللہ کی قدرت کی بیٹی پیدا ہو گئی. تو پتا چلا کہ پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا تھا. تو پتا یہ چلا کہ اچھے گھرانوں کی یہ سنت ہے کہ وہ بچوں کے لیے پہلے سے کوئی اچھا ویژن سوچ کے رکھتے ہیں، پھر بچوں کو ساری چیزیں اسی حساب سے چلائیں. اگر بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، کارٹون بھی اسی حساب سے دکھائیں اس کو. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اس کو بچپن سے کیا بیٹا نیٹ پہ سرچ کرو لہسن کے فوائد کیا کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیاز کے فوائد، ورنہ وہ عجیب سی چیز بن جاتا ہے بعد میں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. ابھی سے وہ سوچنا شروع کرے گا، اس کی جو ہے نا وہ سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوگی، اور آپ دیکھو وہ کیا چیتا بن کے نکلے گا وہ. اسی طرح کسی بچے کو آپ نے مفتی بنانا ہے تو پہلے سے اس کو بچاؤ کہ بیٹا مفتی کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اسے جدید معیشت و تجارت میں بھی مہارت ہونی چاہیے. اور آج کل انگلش ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. آپ کا علم بہت محدود ہو جاتا ہے اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی. تو اس کو آپ نے کہ بھائی علم جو پرچار کرنا ہے اسے پوری دنیا میں کرنا ہے، صرف پاکستان میں انڈیا میں کرنا ہے، پوری دنیا میں کرنا ہے. تو بیٹا اس کے لیے تمہیں کم سے کم اپنی مادری زبان کے علاوہ 2 زبانیں اور سیکھنی پڑے گی. انگلش تو اس لیے سیکھنی پڑے گی کہ بین الاقوامی زبان ہے، اور عربی اس لیے سیکھنی پڑے گی کہ اسلامی اصول اصل کس زبان میں ہے؟ عربی میں. کیونکہ مسلمان بن رہے ہو، تم عالم بن رہے ہو. تو بچپن سے ہی اس کو 2 زبانیں سکھانا. بولتے کیوں نہیں، کیا ہوگا؟ لیکن جب آپ نے اس کو اسکول میں بھیج دیا تو وہ کچھ بھی نہیں سیکھے گا. انگلش تو سیکھے گا ہی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا اسکولوں میں انگلش سیکھ جاتے ہیں، نہیں سیکھتے. 10 سال میں جا کے جتنی وہ سیکھ رہا ہے نا، اس کو اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی اچھے جگہ پہ لگا دیتے ہو، 1 سال میں اتنی بولنا شروع کر دیتا وہ. تو آپ اس کو ترتیب سے لے کے چلیں بھائی 1 سال اس کا انگلش کے لیے فارغ ہے. پہلے جو بڑے بڑے علامے بنا کرتے تھے، بتاؤں کیسے بنتے تھے؟ وہ ایسے بنتے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم گزرے، ہمیں حیران ہوتے ہیں یار انہوں نے اتنی کم عمری میں اتنے کام کیسے کر لیے. وہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو پہلے عربی گرامر سکھا رہے تو عربی گرامر کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جائے گا، بس عربی کمپلیٹ کرو. عربی میں جب وہ چیتا بن گئے، کیونکہ 2 3 علوم ایک ساتھ بچہ لے کے نہیں چل سکتا. ہوتا پتہ ہے کیا، ایک علم سیکھ رہے ہو، وہ کتاب ہٹا کے پھر دوسری کتاب آ گئی تو نہ اس میں سوچ آگے بڑھے گی نہ اس میں آگے بڑھے گی. پھر تیسرا پیریڈ شروع ہو گیا، اس میں تیسری کتاب آ گئی، ایک فزکس کی کتاب، ایک میتھ کی کتاب، ایک انگلش کی کتاب، ایک جناب بایولوجی کی کتاب. کسی بھی کتاب میں وہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. تو اب ہمارے اکابر کیسے علم حاصل کرتے تھے؟ صرف نحو پڑھا دی عربی کے جب چیتا بن گئے تو پھر اب ان کو عربی ادب کی طرف لانا ہے تاکہ عربی میں اور عبور حاصل ہو. پھر عربی ادب کی کتابیں پڑھانا شروع کی. اس دوران فقہ کی کوئی کتاب نہیں پڑھا رہے، الا ماشاءاللہ کوئی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی سی پڑھا دی جس میں زیادہ دماغ نہ لگے. پھر عربی ادب کی کتابیں ہوتے 2 3 4 سال میں جب ایک ہی ٹاپک پر کتابیں پڑھیں گے تو ان کو پورے عربی کے اشعار کی کتابیں زبانی یاد ہوتی تھیں. ہمارے پٹھان استاد ہیں جامعۃ الرشید میں، ان کے والد نے صوبہ سرحد میں پڑھا اور دور حدیث کا پرچہ عربی میں حل کیا. یہ کمال نہیں کہ عربی میں حل، شاعری میں حل کیا. نہیں آ رہی بات؟ ہر سوال کا جواب شعر کی صورت میں لکھا ہے، عربی شعر. پٹھان ہیں اور کیا صلاحیت پیدا کی ہے کہ ہر سوال کا جواب ایک تو عربی میں لکھ رہے ہیں اور عربی بھی شعر بنا کے لکھ رہے ہیں. ان کا استاد سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار یہ کون، ایسے تو عرب بھی نہیں ہوتے. آپ کو اردو میں کوئی سوال دے دیا جائے، آپ اس کا جواب شاعری میں لکھ کے تو بتاؤ، اردو میں نہیں لکھ سکتے. غیر کی زبان میں اتنی مہارت یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب عربی لگا دی تو عربی میں کمال جب تک پیدا نہیں ہوگا. دوسرا موضوع، کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، کوئی عمل کر لے تو دیکھو کیا آپ کا مستقبل کیا بن جائے گا اور آپ کے بچے کہاں تک پہنچ جائیں گے، دین میں بھی دنیا میں بھی. پھر ان کو جب عربی سیکھ لی انہوں نے، پھر آپ ان کو انگریزی پہ لگا دو. اب بیٹا اب تو انگریز کا پٹھا بن گیا بس تھوڑے دن میں.
اردو میں بات ہی نہیں کرنی، عربی بات ہی نہیں کرنی، اب تو ہیلو ہائے شروع کر دے تمیز سے، ایسا نہ ہو کہ وہ اسٹائل بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو آپ انگلش میں مہارت پیدا کرائیں، 1 سال 2 سال لگا دیں انگریزی میں، سارا دن کیا چیز، تھوڑے تھوڑے علوم دوسرے ہلکے پھلکے چلائیں، زیادہ نہیں اس پہ زور لگائیں، ہلکے ہوتے 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 یہ تو ہمارے میں ان کی شیخ الحدیث کی بات کر رہا تھا، پہلے علم کیسے حاصل ہوتا تھا کہ بھائی عربی ادب سکھا دیا، اب فقہ کی طرف لے کر آئے، تو فقہ کی 1 کتاب 2 کتاب 3 کتاب، جب دیکھا اس میں بڑی صلاحیت پیدا ہوئی، ہٹاؤ یہ فقہ، حدیث کی طرف لے کر آؤ، تو ایسے علم کے پہاڑ بنتے تھے، ایسے علم کے پہاڑ، اب انسانی عقل حیران ہوتی ہے، یار یہ کہاں سے اتنا علم آیا ان کے پاس، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی امتحان بھی نہیں ہو رہا ان کا، سالانہ امتحان تو اینوئل ایگزام تو 6 ماہی تو 4 ماہی، کچھ بھی نہیں، ٹوپی ڈرامے، ٹھیک ہے نا۔ استاد کو پتا ہے بھائی اس کو اتنا آ گیا، ماں باپ کو پتا ہے، بول رہا ہے فرفر انگلش، ماشاءاللہ انگلش کی کتابیں لیٹ کے مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اتنے تو نہیں، اس سے تھوڑا ملتے جلتے اس پہ چلائے، اسکول میں نہیں پڑھایا، انہوں نے گھر میں پڑھایا، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا تھا انگلش اخبار پڑھ رہے ہیں یار، مجھے شرم آتی تھی یار، اس عمر میں ہم اردو نہیں پڑھتے تھے کہ ایسے انگلش اخبار ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی، میں مذاق کر رہی ہے، بچے ہوتے ہیں نا کہ میں مذاق میں تو بچوں تو الٹا اخبار پکڑتے ہیں، یہ سیدھا کیسے پکڑا ایسی اس طرح سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ بچے کے بارے میں، جس کو ڈاکٹر بنانا ہے شروع سے اس کو ان چیزوں میں لگا دو، جس کو آپ نے کیا بنانا ہے انجینئر بنانا ہے شروع سے ٹیکنیکل چیزوں میں لگا دو، اس کو جس کو میکینک بنانا ہے اس کو چھینی ہتھوڑا پکڑا دو ابھی سے ہاتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور جس کو آپ نے بنانا ہے عالم بنانا ہے، تو عالم کی بہت ساری فیلڈ ہیں، کون کیا بنانا ہے، عالم مفتی بنانا ہے، یہ خطیب بنانا ہے، واعظ بنانا ہے۔ خطیب بنانا ہے تو پھر ابھی سے خطابت کی اس کو کتابیں دے دو، خطابت کو تقریریں مقابلوں میں شرکت کرواؤ، اس کی ایک زمانہ آئے گا ایسا خطیب بن جائے گا کہ لوگ کرائے پہ بلائیں گے اس کو، یار تو اس ٹاپک پر بیان کر یار، عمران خان بلا رہا ہوگا، کبھی جناب نواز شریف بلا رہا ہوگا، یار تم ہمارے ذرا تھوڑی سی تقریر ہو، پیسے کمائے گا اس سے ٹھیک ٹھاک، اچھے مقصد میں بھی استعمال ہوگا اور برے مقصد میں بھی جیسے وہ چاہے گا، تو بن تو جائے گا نا کچھ، ابھی تو کچھ بھی نہیں بن رہا، ابھی جو بن رہا ہے کیا بن رہا ہے، مٹرم پٹرم ساری چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں، موٹے موٹے بستے ڈال کے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، اور آج وہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں ہمارا بچہ فرسٹ آ گیا ہے، بچہ ہمارا کیا آ گیا ہے، فرسٹ آ گیا۔ تو چند لوگ اس کے لیے کوشش کر لیں، میں ابھی انشاءاللہ ہوم اسکولنگ کی ایک ورکشاپ کرنے والا ہوں، خود بھی پہلے کروں گا، جن لوگوں نے پہلے سے یہ، تو میں ان سے سیکھ کے پھر میں خود بھی انشاءاللہ یہ ورکشاپ کرواؤں گا۔ میرا بھی یہ ارادہ ہے کہ میں، کیونکہ ایک پراپر طریقے سے جنہوں نے پہلے یہ کام کیا تھا ان سے اگر آپ سلیبس لے لو نا تو پھر یہ اس کو ڈیلیور کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ ہم محنت کرنا شروع کریں 10 سال بعد وہاں پہنچیں گے جہاں وہ پہلے پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ میں نا یہ تو تبلیغ کا اسٹائل تھوڑا آہستہ آہستہ بدل رہا ہوں، بیانات بھی چلتے رہیں گے لیکن اتنے نہیں، اب میں ورک شاپوں پہ آ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کو سکھانی ہے اس کی 3 دن تک باقاعدہ ورک شاپ کرائی جائے۔ خاندانی طریقہ ہے کہ نہیں، 3 دن تک بس وہی سیکھو، اس میں مہارت پیدا ہو جائے، پھر دوسرا ٹاپک آئے گا آپ کا، تو اس سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ سوتو فجر میں نہیں اٹھا جاتا، سو رہے ہیں، تو وہی سونے کی بھی سلیپنگ مینجمنٹ بھی ایک ورک شاپ ہے، سونے کا طریقہ سیکھ لو، انسان کیسے سوتا ہے۔ جس قوم کو نہ سونا آتا ہو نہ اٹھنا آتا ہو وہ قوم کیا ترقی کرے گی، وہ نہ ڈاکٹر بنے گا نہ انجینئر بنے گا۔ 3 بجے جا کے سو رہے ہیں، 2 بجے جا کے ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر 2 بجے کیا کر رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، صحت بھی برباد ہوگی۔ سارا جو دماغ انسان کا سب سے زیادہ پتہ ہے کس وقت میں کام کرتا ہے، صبح صادق سے پہلے، فجر سے پہلے، جو آپ کبھی فجر سے پہلے اٹھیں 1 گھنٹہ پہلے، اس وقت آپ کا دماغ اتنا فریش ہوگا، آپ جو سوچیں گے سوچتے چلے جائیں گے۔ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں اس وقت غور کرو، میں نے بزنس کیسے کرنا ہے، آپ دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، بچوں کے فیوچر کے بارے میں، وہ بہترین ٹائم ہے سوچنے کا۔ ہم کب سوچتے ہیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب دماغ بالکل تھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آکسیجن کا تناسب جو ہے نا سب سے زیادہ صبح کے وقت ہوتا ہے ہوا میں، جتنی آکسیجن زیادہ ہوگی دماغ اتنا اچھا سوچے گا، دل اتنا اچھا چلے گا۔ اب آکسیجن کم ہونا شروع ہوئی، جیسے جیسے سورج اوپر ہو رہا ہے آکسیجن کم ہونا شروع ہوئی، ہوتے 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 رات آ گئی، آکسیجن کا لیول بہت کم ہو گیا، اب دماغ کو انرجی نہیں مل رہی اور آپ کیا کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بیٹھ کے۔ کمال ہے سوچ پھر بھی نہیں رہے، یہ تو میں ویسے ہی اچھا گمان رکھ رہا ہوں، سوچتے پھر بھی نہیں ہے،
بلکہ اگر سوچیں گے تو پتہ کیا سوچیں گے، یار اب کیا کریں یار، کدھر ٹائم پاس کریں، وہ بھی دوست چلا گیا یار آج اس کے ساتھ گٹکے کا پروگرام تھا، ڈبو کا پروگرام تھا. تو بھائی ڈبو کھیل کے زندگی گزارو، اسنوکر کھیل کے زندگی گزارو. ایک دن بڑھاپا آئے گا، افسوس ہوگا کہ لوگ کہاں کہاں جا چکے ہوں گے، کون کون سے لوگ کدھر ترقی، چاہے وہ دنیاوی ترقی ہو. دنیا کی ترقی سے بھی اللہ نے روکا نہیں ہے، وقت کو برباد کرنے سے اللہ نے روکا ہے. تو اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچا کریں، تھوڑا سا کچھ مینج کیا کریں اپنی زندگی کو. تو میں تھوڑا سا اسٹائل تبدیل کرنے والا ہوں. کس پہ آ رہا ہوں میں؟ ورک شاپوں پہ. قریب پہلی ورک شاپ کا اعلان انشاءاللہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں، ٹائم نکال کے آئیں گے. جرمانے لگیں گے جو لیٹ آئے گا، اس میں پھر یہ اسٹائل نہیں ہوگا. آگے بڑھے گا تو ٹھیک ہے، جب وہ جو آ رہا ہے اس میں پھر رجسٹریشن ہوگی، فیس ہوگی، کیونکہ آپ کو کھلایا جائے گا آپ کے پیسوں سے، ٹھیک ہے نا. اتنے پیسے نہیں ہم فالتو میں کہ آپ کو کھلایا جائے گا، آپ کے پیسوں کو آپ ہی پہ خرچ کیا جائے گا، کھلایا جائے گا آپ کو. کیونکہ کھانا بھی ہے اسلام میں، پھر آرام بھی ہے. پھر چائے تو ہم نہیں پیتے، لیکن آپ لوگ پیتے ہیں تو آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام بھی ہوگا. جو نہیں پی، جو عادی ہے ان کے لیے تو پھر کرنا پڑتا ہے نا، ورنہ وہ سارا نزل ہم پہ گرا دیں گے. تو وہ یہ سیٹ اپ پہ میں آ رہا ہوں. خواتین کے لیے بھی ہوگا پردے میں انتظام، مردوں کے لیے بھی ہوگا. تو آپ لوگ کا ذہن بنا رہا ہوں اس پہ آ جائے. میں نے ٹائم مینجمنٹ پہ ورک شاپ کروانی ہے، پھر سلیپ مینجمنٹ پہ کروانی ہے، پھر اسٹریس مینجمنٹ پہ کروانی ہے. بہت سی ٹینشنیں قدرت کی طرف سے ہوتی، بہت سی ہم نے خود پالی ہوئی ہیں. تو اس پہ اسٹریس مینجمنٹ ایک ورک شاپ ہوگی. ٹائم لینڈر والے کروا رہے ہیں بڑی خاندانی ورک شاپس، آپ جائیں ان کے اس میں شرکت کریں. تو وہی اسی ٹرینڈ پہ کچھ چیزیں ہماری اپنی ہوں گی، اس میں کچھ ان کی ہوں گی. وہ بڑے مخلص لوگ ہیں، ان سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. اور میں نے جب ان کی ورک شاپ میں شرکت کی، میں نے کہا یار یہ خاندانی طریقہ ہے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا ڈیجیٹل طریقہ ہے، یہ ایڈوانس طریقہ ہے. اور اس سے انشاءاللہ جب ہمارے کتنے لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں، گناہ نہیں چھوٹ رہا، گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے. تو اللہ کے بندو، جب تمہارے سونے جاگنے کی ترتیبیں ہی خراب ہوں گی تو تمہاری زندگی تو گناہوں میں گزرے گی. تمہیں سکون تو گناہوں میں ملے گا. جو آدمی رات 3 بجے سوئے گا تو رات 3 بجے کس کا نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے؟ رات کو تو فلم دیکھنے کا دل چاہے گا اس کا. جو رات عشاء کے بعد سو جائے اس کو فلم دیکھنے کا ٹائم کہاں ملے گا؟ کیا خیال ہے؟ لڑکیوں سے باتیں کرنے کا ٹائم کہاں ملے گا اس کو؟ 3 بجے جب تہجد کے لیے اٹھے گا، وہ ایکسرسائز کرے گا. میں نے پرسوں 5:30 بجے ایکسرسائز کی ہے صبح. اپنے ایک دوست کو بلایا، میں نے کہا چلو 5:30 بجے پروگرام تھا 5 بجے کا، لیکن ہمیں ڈر لگا کتے نہ پیچھے پڑ جائے نا وہ، کیونکہ کتوں نے 5 بجے کبھی کسی کو پارک میں، سردیوں میں 5 بجے بہت جلدی ہوتی ہے نا سردیوں میں، تو اس لیے ہم نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی، فی الحال 5:30، کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ پبلک نہیں ہے. لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اسی محلے سے نوجوان لڑکوں کا ایک ایسا گروپ تیار کروں گا جو 4:30 بجے میرے ساتھ ایکسرسائز کرنے جائے گا. کہاں؟ بولو نا، پارک میں جاگنگ کریں گے. یہ خانقاہ ہے، ایک خانقاہ ہے، دیگیں آ رہی ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. جو بدعتیوں کی خانقاہیں ہوتی ہیں نا، بدعتیوں کی، وہ کیسی خانقاہیں ہوتی ہیں؟ مرید پڑے ہوئے ہیں، بکرے کھڑے ہوئے ہیں. ایک شیخ صاحب کے ایک مرید لائے، لنگر کھلا دیا لا کے، بریانی، سلوک کے منازل طے ہو رہے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں کسی بدعتی کی خانقاہ میں گیا تو وہاں نا مرید پڑے ہوئے ہیں نا، ایسے کوئی یوں پڑا ہوا ہے، اسٹائل کے بغیر مزہ نہیں آئے گا نا. ایسے سمجھاؤ، ایک کی ٹانگ ادھر جا رہی ہے، سر ادھر، موٹی موٹی گردنیں، موٹی موٹی توندیں. یہ سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے کیا مرید پڑے ہوئے. لنگر آ رہا ہے صبح شام، گھر جا نہیں رہے بھائی اصلاح. تو کہہ رہے میں نے جا کے پوچھا یار تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، 1 ہفتے سے یہاں کیوں پڑے ہو؟ کہہ رہے ہیں اصلاح کے لیے آئے ہیں. کس کے لیے آئے ہیں؟ اصلاح نفس کے لیے آئے ہیں. اصلاح نفس کے لیے صبح کیا کھایا جا رہا ہے؟ انڈے پراٹھے، پھر 10 بجے الگ ریفریشمنٹ، پھر بریانی کی دیگ، پھر قورمے کی دیگ. خانقاہوں میں لوگ تو بہرحال سخی ہوتے ہیں نا، کھلاتے تو بہت ہیں. تو ہم کون سی خانقاہ کھولیں گے؟ ڈیجیٹل خانقاہ. اس میں 4:30 بجے اٹھ کے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوڑ لگانی پڑے گی، ایکسرسائز کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ گیا؟ مغرب کے بعد آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ ویٹ لفٹنگ کے لیے، ٹھیک ہے. ایک بہت باریک لڑکا ہے ہمارے سے، بہت ہی باریک ہے. اللہ تعالیٰ، پتلا ہونا اتنا برا نہیں ہے، بھاری ہونا ذرا زیادہ ہے. تو وہ ہیں بیچارے بڑی استعداد والے، میں ان سے دل لگی کرتا ہوں، ان کو باریک کہتا ہوں، وہ برا نہیں مانتے. تو میرے پاس آئے، کہنے لگے یار میں اتنا دبلا پتلا باریک ہوں، میں اتنا کھاتا ہوں، موٹا نہیں ہوتا میں. میں نے کہا دیکھو، نہ میں ڈاکٹر ہوں، نہ میں انجینئر ہوں،
نہ میں حکیم ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، جیسا میں کہوں ویسا زندگی گزارو. آپ اگر طاقتور نہ ہوئے تو میرا نام بدل دینا. اللہ کی رحمت سے امید ہے، دعوے نہیں کرتا، جب اللہ کی مدد ہوگی تو یہ ہوگا. کہہ رہے مجھے کیا کرنا پڑا؟ میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو لے جاؤں گا جم، ویٹ لفٹنگ کراؤں گا، وزن اٹھاؤں. یہ جو آپ سے اٹھ نہیں رہا نا کچھ بھی تو یہ کھانے کی وجہ نہیں، آپ وزن اٹھاتے نہیں ہو. کہہ رہا نہیں یار وہ تو اتنے بڑے بڑے وزن اٹھاتے ہیں یار. میں نے کہا آپ چونی یا ٹھنڈی سے شروع کرنا. صحیح، ایک تنکا دوں گا، تنکا، اس تنکے کی ایک طرف 5 روپے، دوسری طرف 5 روپے کا سکہ، یہاں سے شروع کریں گے. جب سانس پھول جائے تو رکھ دینا. کچھ تو ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ جب اتنا اٹھاؤ گے تو تھوڑے دن میں 2 سکے آ جائیں گے. ہوتے ہوتے میں نے کہا یہ جو بڑے بڑے باڈی بلڈر ہیں جو اتنے اتنے وزن اٹھا رہے ہیں، پہلے دن سے تھوڑی اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا جب اس سے آپ وزن اٹھاؤ گے پھر آپ کو لگے گی خاندانی بھوک. پھر آپ جب کھاؤ گے نا وہ ٹھا کر کے جسم میں لگے گا، پھر یہ ماس بڑھے گا. میں نے کہا آؤ، ہمت ہی نہیں کی. اب موٹا آدمی چاہتا ہے میں پتلا ہو جاؤں. ڈاکٹر کہتے ہیں رننگ کرو، وہ 2 قدم بھاگتا ہے تو ہاں یہ تو بھائی جب جتنا بھاگ سک رہے اتنا تو بھاگ لو نا. آج 2 قدم بھاگے ہو، ایک ہفتے بعد 3 قدم ہو جائیں گے، پھر 4 قدم ہو جائیں گے، پھر 5 قدم ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ پگھل کے ہینڈسم اور اسمارٹ بن جاؤ گے. اس کے لیے تیار نہیں ہے، دوائیں کھا رہے ہیں پتلا ہونے کی. حالانکہ موٹا ہوا تھا کھانے سے، تو پتلا ہوگا کھانا چھوڑنے سے نا. پتلا ہونے کے لیے بھی کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے. پتلا ہونے کے لیے بھی کھا رہا ہے. وہی لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا کہ بہت زیادہ کھا لی ہے، بدہضمی ہو گئی ہے. حکیم صاحب نے کہا یہ 2 گولی کاربینہ کھا لو. اس نے کہا اگر کھانے کی جگہ ہوتی تو 2 لقمے اور نہیں کھا لیتا میں. یہی تو میری بیماری ہے کہ میں کھاتا بہت ہوں. تو یہ جو دیندار لوگ ہیں نا، دیندار لوگ، اپنی صحت بنانا اسلام نے اس کو، جب تک آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی آپ گناہوں کی طرف جاؤ گے. کیونکہ صحت اچھی نہیں ہوتی، ٹینشن ہوتی ہے. اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے انسان پھر غیر فطری راستے ڈھونڈتا ہے اپنی ٹینشن ختم کرنے کے. وہ گٹکے پہ آئے گا، سگریٹ پہ آئے گا، پان پہ آئے گا. جب پریشان بیٹھا ہوگا نا، ڈپریشن کا جو مرض پیدا ہوتا ہے صرف پریشانیوں سے نہیں ہوتا، وہ صحت خراب ہونے سے بھی ہوتا ہے. آپ میں کولیسٹرول اگر زیادہ ہے تو آپ کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتے. چاہے روزانہ شب برات ہو، روزانہ عید ہو، آپ خوش ہی نہیں رہ سکتے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کے جسم میں کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ لکھوا لیں کسی بھی ڈاکٹر سے کہ آپ خوش، بولو نا بھائی. نہیں، اگر آپ کے جسم میں چربی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ عید پہ بھی خوش نہیں ہوں گے. وہ چربی آپ کو پریشان کرتی رہے گی. تو آپ اگر صحیح ہیں، فٹ فاٹ ہیں، سب چیزیں فٹ فاٹ چل رہی ہیں تو خوش بھی نہیں ہوگا تو خوش رہو گے. وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا. لوگ دوپہر کھانے کے بعد نہیں سوتے، رات تک پریشان رہتے ہیں. اس لیے کہ سونے کا اللہ نے حکم دیا، دوپہر کھانے کے بعد سو جاؤ بھائی، رات تک فٹ فاٹ رہو گے. تو اگر نہیں قیلولہ کر رہے تو پریشان رہو گے، پھر ڈپریشن کے باعث بن جاؤ گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے خود پالی ہوئی ہیں، ٹینشنیں. تو اس لیے ہم عنقریب ڈیجیٹل خانقاہ کھولنے والے ہیں. اس میں خلافتیں بھی ہوں گی. یہ بتا دوں آپ، خلافت یہ ہمارے خلیفہ ہیں، یہ خانقاہ چلائیں گے. لیکن اس میں ٹوپی ڈرامے، کھانا نہیں ہوگا، کسی کو لنگر کھانے کی اجازت نہیں. اس میں روزے ہوں گے انشاءاللہ. یہ میں اس لیے بولوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو. یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا، اس لیے کہ تاکہ بھائی جب آپ لوگ کو بھاگتا دیکھوں گا تو مجھے بھی شرم آئے گی. یار اپنے مریدوں کو لگا دیا جاگنگ پہ، خود پڑے ہوئے سو رہے ہیں. تو جب آپ لوگ دوڑیں گے تو ہمیں بھی خیال آئے گا یار ان کو لگائے تو خود بھی تو صحت بناؤ نا اپنی، خود بھی تو دوڑو، خود بھی دوڑیں گے. تو یہ مل جل کے ایک خانقاہ ہم لوگ کھولیں گے جس میں سبھی ایک دوسرے کے شیخ ہوں گے، سب ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ خلیفہ ہوں گے. نام کی حد تک آپ کسی کو الگ سے شیخ کا نام دے دو تو ایک ڈاکومنٹیشن کے لیے، تاکہ وہ ڈاکومنٹ پورے ہو جائے، وہ الگ بات ہے. اور پھر اس میں روزہ بھی ہوگا. کیا خیال ہے؟ روزہ رکھنے سے عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، آپ میں برداشت کی قوت بھی بڑھتی ہے. تو یہ بھی تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے نا. جس آدمی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے وہ پڑھائی میں بھی ترقی نہیں کر سکتا. تبھی تو آپ جا کے دیکھیں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں نکل جاتے ہیں کینٹین میں کھانے کے لیے. پھر کوئی بسکٹ کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے. پھر اگلا پیریڈ ہوگا تو پھر نکل جائے گا وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے. تو یہ پڑھے گا، جتنا کھائے گا پھر اس کو ظاہر ہے تضاد بیت الخلا پھر جائے گا، تو سارا ٹائم تو اسی میں خرچ ہوگا. اس کو ہمارے اسلاف پہ روزے رکھتے تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ عادی ہو گئے تھے. تھوڑے دن تک روزے کی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد آتی، پھر ہلکے پھلکے میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے. انسان اتنا کام کر لیتا ہے. میں نے ایک دفعہ صبح روزہ رکھا اور میں روزہ رکھ کے سحری کے وقت سے، اور گرمیوں کا روزہ تھا، میں چلا گیا جامع رشید اپنا کام کرنے کے لیے. روزانہ کی روٹین نہیں ہے، اتنا نیک نہیں ہوں میں، کبھی کبھار بہت ہی نیک بن جاتا ہوں. تو چلا گیا وہاں پہ،
وہاں جا کے میں دوپہر تک کام کرتا رہا، کام دماغی کام، اور تھکا نہیں، کیونکہ صبح کے وقت آکسیجن زیادہ ہے، تھکتا نہیں ہے آدمی۔ دوپہر کے وقت میں اتنا کام کر چکا تھا جو ایک عام آدمی شاید ایک ہفتے میں بھی نہ کرتا ہو، اور سارے کام کمپلیٹ کر کے 1 بجے ہم گھر آ گئے۔ 1 بجے 1 گھنٹہ آرام کیا، سو گیا، 1 گھنٹے بعد اٹھاؤں ایسا فریش، اور دن بھر کے سارے کام کیا ہو گئے، نمٹ گئے۔ اب گھر والوں کو بھی آپ ٹائم دے سکتے ہیں، فون بھی سن سکتے ہیں، اگلے دن کی سوچ بھی سکتے ہیں، کوئی تخلیقی کام کے لیے سوچنے کا ٹائم بھی آ گیا آپ کے پاس۔ اگر میں اسی روٹین میں چلتا رہوں، جامعۃ الرشید کی جو لگی بنتی روٹین ہے، پھر تو میں کچھ سوچ تو نہیں سکتا نا۔ تو اب سوچ رہے ہیں کیا سوچیں یار، کوئی نیا سوچو آج بیٹھ کے، سوچتے ہیں پھر کبھی کسی کو فون کیا یار آؤ اس ٹاپک پر، تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ تو کتنا ٹائم میں برکت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اور رات تک فریش رہے۔ اور اگر روزہ نہ ہوتا تو اور فریش ہوتا، کیونکہ اب اثر تک جو طبیعت میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں، 9-10 بجے اٹھ کے جا رہے ہیں، پھر 6 بجے گھر آ رہے ہیں، گھر والوں کے لیے تو ٹائم بچتا ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس لیے اللہ کے بندو اپنی حالت پر رحم کرو۔ اسلام نے ہمیں جو سونے اور اٹھنے کے اوقات بتائے ہیں نا، وہ بھی اسلام کے ہی فالو کرنے چاہیے ہمیں۔ وہ گوروں سے، اور تو گورے بھی اس طرف آ رہے ہیں، گورے بھی اس طرف آ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ تیار ہیں نا ورک شاپوں کے لیے؟ ابھی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی خاندانی قسم کی، اللہ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے سوال بھیجا ہے میرے پاس، باہر سے بھی لوگوں کو فون آتے ہیں کہ آپ کس کے خلیفہ مجاز ہیں، ہم آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتے ہیں 3 دن کے لیے۔ مجھے پتہ ہی آئے گا تو لنگر کھلانا پڑے گا اس کو۔ اول تو میں کسی کا خلیفہ ہوں نہیں، اتنا نیک نہیں ہوں کہ مجھے نیچے خلافت ملی۔ میں نے کہا یہ آئے گا، پھر بیٹھائے گا، پھر روئے گا شیخ کی یاد میں تھوڑی دیر، پھر پڑا رہے گا، جائے گا ہی نہیں، نہ خود کوئی کام کرے گا نہ ہمیں کچھ کرنے دے گا۔ تو اس لیے میں نہیں آنے دیتا۔ اب جب یہ والی خانقاہ ہوگی نا، اس میں انشاءاللہ جب آئے گا تو اگلی دفعہ 100 بار سوچ کے آئے گا۔ اگلی دفعہ کیا کرے گا، 100 بار سوچ کے آئے یار آنا ہے کہ نہیں آنا۔ کھانے نہیں دیں گے ہم، چائے بھی چھڑوائیں گے، آپ چائے نہیں پینے دیں گے، پھر ہم چائے بھی چھڑوائیں گے، یا تمباکو، اسوار، گٹکا۔ ایک میرے دوست ہیں برما میں، بڑے تاجر ہیں، بڑے نیک، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ وہ روزانہ 24 پان کھاتے ہیں۔ کتنے پان؟ 24 پان۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے آپ کا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، خانقاہ کھولیں آپ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ، آپ کے لیے خانقاہ میں نے کھول دی ہے۔ میں نے کہا یہ والا کمرے میں ان کو دے دیں گے۔ میں نے کہا 1 مہینہ میرے پاس قیام کرو، مجھے پتا ہے کہ وہ میرے لنگر کھانے والے نہیں ہیں نا، اتنا تو مجھے پہلے سے پتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 1 مہینے کے لیے میں نے کہا آپ یہاں آؤ گے تو خانقاہ میں جو سب سے پہلی جو سلوک کی منزل طے ہوگی نا، وہ آپ کا پان چھڑوانے کی ہوگی، کیونکہ جو تمباکو کھانے والا آدمی ہے اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت فلاں پان کھاتے اتنی صحت ہے، بھائی اگر نہ کھاتے تو اس سے اچھی صحت ہوگی، سمجھ رہے ہو بات؟ کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد کو، اور پھر وہ اس میں نیکوٹین ہے، اتنی بیڑا گرک کر رہی ہے۔ میں نے کہا دوسری بات، تو آپ جو سوتے ہیں نا فجر کے بعد دوپہر تک، یہ روٹین آپ کی سلوک کی دوسری منزل کیا ہوگی؟ آپ 9:30، انہوں نے کہا میرا بزنس ایسا ہے کہ میں رات کو 2 بجے آن لائن ٹریڈنگ کرتا ہوں، 2 بجے، تو میں تو رات کو جلدی نہیں سو سکتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آپ کی ترتیب ہے۔ چونکہ آپ رات کو 2 بجے تجارت کرتے ہیں تھکے تھکے، تو آپ کیا کریں گے، 9:30 بجے سو جائیں گے، اور 2 بجے، بولتے کیوں نہیں، 9:30، 10:30، 9:30 سے 10:30، 11:30، 12:30، 1.5، 5.5 گھنٹے میں نے کہا آپ سو گئے، اور 9 بجے سو جاؤ تو اور اچھا۔ کہہ رہے سونے کون دے گا، 9 بجے کون سوتا ہے؟ میں نے کہا آپ جب اتنے پیسہ کما رہے ہو ماشاءاللہ، تو آپ اپنے لیے ایک الگ کمرہ نہیں بنا سکتے جس میں آپ 9 بجے جا کے عشاء پڑھتے ہی سو جاؤ؟ آپ کیا خیال ہے بھائی؟ عشاء پڑھتے ہی 12 بجے نا ہمارا دماغ ایک کیمیکل خارج کرتا ہے، اگر آپ اس وقت نیند کی حالت میں نہیں ہوئے تو آپ پھر بعد میں جتنا مرضی سو لو، آپ کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو میں نے کہا 9 بجے آپ ایک کمرہ بنوا لیں، یا اسی پہ چوکیدار بٹھا لیں جو بچوں کو نہ آنے دیں، اس کو تنخواہ دے دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے طریقے نکل سکتے ہیں جب انسان چاہتا ہے کہ 9 بجے سو جائے امن اور شانتی کے ساتھ، پھر جب 2 بجے آپ اٹھیں فریش ہوں گے آپ، اور پھر آپ تجارت کریں، فجر تک کرتے ہی رہیں، فجر کے بعد بھی جاگے رہیں، پھر آپ کو دوپہر 11 بجے آئے گی خاندانی نیند، بھوک بھی لگے گی خاندانی۔ 2 بجے میں آپ کھا بھی سکتے ہیں کچھ اٹھ کے، 3 بجے کھا لیں، 4 بجے اگر آپ کو ناشتے کا دل چاہ رہا ہے تو کھا لیں، پھر آپ کو 11 بجے آئے گی کون سی نیند، خاندانی۔ تو کھانا کھائیں تسلی کے ساتھ، اور پھر گھوڑے بیچ کے
1 سے 2 گھنٹے کے لیے شروع میں، بعد میں یہ نیند کم بھی ہو سکتی ہے، 1 سے 2 گھنٹے کے لیے تھوڑے بیٹھے 12 سے 1 بجے آپ اٹھیں گے تو آپ کے پاس رات 9 بجے تک ٹائم ہی ٹائم ہے. اپنے گھر والوں کو گھمائیں پھرائیں، ان کو سوچیں اس تجارت کو میں نے مزید ترقی کیسے دینی ہے، اسی پہ سوچ لیں 2 گھنٹے کے لیے. یار 20 سال ہو گئے وہی پر بٹن دبا رہا ہوں، وہی کنٹینر منگوا رہا ہوں، تو اور بھی تو کچھ سوچا جا سکتا ہے. تو ہم اپنی ترتیب تھوڑی سی اپنی سونے کے اوقات کو آگے پیچھے کر کے بڑی خاندانی ترتیب بنا سکتے ہیں. وقتی وقت ہوگا ہمارے پاس، لیکن سونے کی ترتیب بھی نہیں ہے ہماری. میں خود بڑا پریشان تھا، مجھے بھی کسی نے بتایا ہے تو میں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میں خود بڑا پریشان تھا سونے جاگنے کی طرح، نیند اڑ گئی تھی. تو مجھے پھر ایک اچھے آدمی مل گئے، انہوں نے بتایا کہ یار یہ ٹیکنیکل فالٹ ہوتے ہیں. ان کی تحقیق صحیح تھی اور کچھ ہمیں پہلے بھی معلومات تھی. شریعت جو کہتی ہے وہ تو اللہ نے تو ویسے ہی بتایا بہت ساری چیزوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عشاء کے بعد دیر سے سونے پر، اور بہت ساری اس بارے میں حدیثیں ہیں. تو میں نے اب سوچا ہے کہ پبلک کو کس پہ لے کر آنا ہے، جو اس ترتیب میں آئے گا اس کو بیان میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے، نہیں خیر یہ زیادہ ہو جائے گی، بیان میں سب کو یاد ہوگی. تو کوشش کریں اس پر آنے کی. صحیح ہے. لوگ کہتے ہیں بیوی تو نہیں آئے گی اس ترتیب پہ، تو اس کو بھی ورک شاپ میں لے آئیں، وہ بھی آ جائے گی. میاں بیوی دونوں 9 بجے سو جائیں، 2 بجے اٹھ جائیں گے. اتنا اچھا لگے گا. کیا خیال ہے؟ کیسی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. اور ایک بات، بیان بہت لمبا ہو گیا لیکن بات سے بات آ رہی ہے. یاد رکھو میاں بیوی میں پھڈے اکثر رات کو ہوتے ہیں یا شام کو ہوتے ہیں. فجر کے بعد پھڈوں کا ریشو 0.001% ہے، کیونکہ صبح اتنا دماغ فریش ہوتا ہے کہ لڑنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا. بڑی تمیز سے بات ہوتی ہے، غلط بات بھی بہت تمیز سے کرتا ہے انسان. یار میں نے تمہیں کہا تھا اپنی امی کو نہیں بلانا، تم نے پھر بلا دیا. فجر کے بعد یہ اسٹائل ہوتا ہے، ابھی تو آئی تھی پرسوں، پھر تم نے بلا دیا. بس لڑنے کا دل ہی چاہ رہا ہوتا. حقیقت ہے. دیکھو فجر کی نماز میں اگر 2 منٹ لیٹ ہو جاؤں نا نماز میں، تو نمازی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے رہتے ہیں آرام سے، پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتے. ظہر عصر مغرب عشاء میں اگر 1 منٹ لیٹ ہو جاؤں نا، سب کے منہ پیچھے ہوتے ہیں. یار بندہ کدھر ہے؟ وہ کچھ اٹھ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے نوٹ کیا ہے. کریٹو تھنکنگ اسی کو تو کہتے ہیں. وہی اوقات سے نوٹ کرو. وہی نمازی ہے. فجر میں چونکہ سکون ہے، بیٹھے میں آرام سے، یار آ جائے گا کیا ہے، 5 منٹ کو بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں، سکون ہے. تبھی باتیں بھی نہیں کر رہے ہوتے لوگ فجر میں، کیونکہ سکون ہوتا ہے. ہر آدمی خاموشی میں ہی مزہ آ رہا ہے. ظہر عصر مغرب میں طبیعت بے چین ہوتی ہے، تو اس کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے پوچھیں ہاں بھائی کیا خیریت، جیسے آنا ہوا کہاں ہوا. آپ دیکھیں فجر میں خاموشی ہوتی ہے سکون سے. تو میاں بیوی اگر رات کو پھڈا ہونے سے پہلے ہی سو جائیں 9 بجے، یعنی پھڈوں کا ٹائم تو 10 بجے شروع ہوتا ہے نا، 9 بجے سو گئے. اب صبح 2 بجے اٹھیں گے یا 3 بجے اٹھ گئے، چلو 2 بجے بہت جلدی ہو رہا ہے، 3 بجے اٹھ گئے، تو 3 بجے سے لے کے دوپہر 11 بجے تک ان کا لڑائی کا دل نہیں کرے گا. 11 بجے لڑائی کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو پھر خیرولہ کر لو، کھانا کھاؤ سو جاؤ. میں نے خود اپنے بارے میں تجربہ کیا ہے. بعض دفعہ گھر والوں سے کوئی بات مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے کسی بات پہ نا، تو میں نے ایسا کیا، میں نے کہا یار فجر میں ڈانٹوں گا، ابھی نہیں ڈانٹ رہا، ابھی سو جاؤ. فجر کے بعد ڈانٹنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا بھائی، فجر کے بعد اس ٹاپک پر بات کرو. یہ اختلافی موضوع ہے، فجر کے بعد بات کرو اس ٹاپک پر. تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے حل ہو سکتی ہیں اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دیں. یہ آخری سوال ہے. غفران احمد صاحب کی والدہ کا بائی پاس ہے، دعا کے دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. محمد صابر نے آئرلینڈ سے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. دل سے دعا ہے. تو یہ سوال ہے، آپ پان گٹکے پر اتنا بولتے ہیں، حالانکہ پان گٹکا کھائیں بیان کے دوران تو نیند نہیں آتی، چستی ہوتی ہے اور فضول باتوں سے پرہیز ہوتا ہے. پان گٹکا نہ کھانے سے نیند اس لیے آتی ہے کہ آپ کھانے کے عادی ہو گئے ہیں. اگر کھانے کے عادی نہیں ہوتے تو آپ کو نیند نہیں آتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو عادی ہو گئے نا. اب جب عادی ہو گئے تو اب کچھ دن تو مجاہدہ کرنا پڑے گا نا. اور یہ جلدی مر جاؤ گے، یہ بتا دوں. آپ جو پان گٹکے کھا رہے ہیں تو ایسے جاگ کے کیا کرنا ہے کہ آپ جلدی مر جائیں. یہ سب دماغ میں ایک وسوسے ہیں. میں نے جب چائے چھوڑی تو مجھے بھی بڑی نیند آتی تھی، دماغ ہر وقت بیدار. میں نے کہا کتنے دن بیدار رہے گا؟ 8 دن 10 دن 15 دن. اب 2 مہینے ہو گئے میں نے ایک قطرہ بھی نہیں چکھا چائے. اب قطعی یاد ہی نہیں چائے کی کوئی چیز. سب سے زیادہ مشکل ہو رہا تھا ناشتے میں چھوڑنا، کیونکہ ناشتہ تو کبھی چائے کے بغیر تصور ہی نہیں تھا. اتنا دل چاہتا تھا یار چائے کی طرف لپکو. اور میں چائے کو بڑی خاندانی پیتا، ایسے ہی 2 نمبر چائے نہیں پیتا تھا، پتی الگ سے ڈلوا کے پکا کے زہریلی بنا کے پیتا تھا. جیسے کام کرو تو خاندانی کا چھٹا لگاؤ تو پھر اچھا والا لگاؤ نا، ٹھیک ہے نا.
تو یہ کہاں کا سٹا ہوا بھائی؟ تو اللہ کا فضل ہے چھوڑ دی، چھوڑی ہے تو اب نہ اب ناشتے میں کیا کر رہا ہوں بتا دوں؟ ناشتہ آپ کو بھی، تاکہ ناشتے میں پراٹھا نہ کھایا کرو. میں نے تو پراٹھے کے بہت کھائے اور فضائل بھی سنائے ہیں، وہ تو ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے، ورنہ پراٹھا کھانے کی چیز نہیں ہے. گھی کے دیسی گھی جو ہے نا، روٹی دیسی گھی میں ڈبو کے کھایا کرو. پراٹھا بنا کے نہیں، گھی سے. گھی کو گرم کیا، دیسی گھی کولیسٹرول نہیں بناتا، یاد رکھو. رگوں میں جمتا نہیں ہے، دل کی بیماریاں نہیں پیدا کرتا، یہ خوب ذہن میں رکھیں. دل کی بیماریاں، یہ جو آئل آپ آرٹیفیشل جو یہ جو ڈبوں میں آ رہا ہے نا، یہ دل کو بیمار کرتا ہے. دیسی گھی روٹی اس میں ڈبو کے کھا لیا کریں، اور دودھ گرم گرم پیا کریں. مزہ نہ آئے، جتنے پیسے لیے سارے واپس. اور آپ دیکھیں وہ دن پھر آپ کا دوپہر پیٹ بہت اچھا ہوتا ہے دیسی گھی کھانے سے، قبض ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے ساتھ آپ چاہے انڈا کھا لیں یا کوئی رات کا سالن کھا لیں یا وہ 100 بنا کے کھا لیں، لیکن پراٹھا چھوڑ دیں. تو آپ گھی اس طرح ڈبو کے کھایا کریں، آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. تو مجھے تو اب اتنی فریشنس، پہلے بھی اللہ کا شکر میں بڑا فریش رہتا تھا. پہلے بھی میں کوئی مجھے یہ نہیں دیکھتا تھا یہ تم گھوم رہے ہیں کبھی، ایسا میں اللہ کے اس حالت میں کبھی نہیں پکڑا گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، ہمیشہ فریش رہتا ہوں میں. تو اب جب سے یہ چائے چھوڑی اور فریشنس پیدا ہو گئی. نیند کم ہو گئی، لیکن اس کم نیند میں جو سکون ہے وہ زیادہ ملنے لگا ہے. تھوڑی نیند سے ایکٹیو رہتا ہوں. اب جس دن میں نے 5 بجے اٹھ کے جاگنگ کی ہے، تو میں دوپہر 3 بجے تک اتنا فریش تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا دل چھلانگے مارنے کا کر رہا تھا، کہاں بھاگوں میں، کیا کروں، اتنی فریشنس تھی. صبح حالانکہ وہ ناشتہ کیا کیا تھا، اتنا بھاری ناشتہ کیا، پھر بھی تو کچھ چیزیں ہیں جو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ پریکٹیکلی ہیں، عملی طور پر تجربہ میں اپنی ذات پہ کر چکا ہوں ان چیزوں کا. تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی اس پہ آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.